حضرت سلمان فارسی تو انہوں پتہ نا وکتے وکادے مدینہ پاک کے چاہ گئے تے جدوں آخری او عیسائی راہب کول رہے تے انہاں کیا اس نبی دیاں 3 نشانیاں ہونیاں اور تو بڑیاں 3 میں تینوں موٹیاں دسنا تے سلمان فارسی کہندے میں جدوں سنیا نا بھئی حضور ایتھے آ گئے مسجد قباء کیوں جی آ گئے تے کہندے میں پھر پہلی نشانی میں کھجوراں لے کے گیا تے حضور تشریف فرما سن تے پہلی میں ویکھدے آپ دا چہرہ کیا میں کہے چہرہ ہی ہے لیکن میں پہلا میں کہا جی اے کھجورا حضور نے فرمایا کس کے لیے؟ کہنے صدقے کے لیے۔ حضور نے فرمایا ہم صدقہ نہیں لیتے، اٹھا لو کہنے لگے میں ایک نشانی تے پوری ہو گئی بھائی وہ نبی ہون گے جڑے صدقے قبول نہیں کرن گے ہدیہ قبول کرن گے۔ کہتے ہیں دوسرے دن پھر میں کھجورا لے کے آیا میں عرض کی تھی حضور ہے کھجورا، فرمایا کس کے لیے؟ جی ہدیہ ہے۔ تو حضور نے صحابہ نے کہا قبول کر لو انہوں تقسیم کرو۔ کہتے ہیں دوسری بھی میری پوری ہو گئی۔ تیسرا کیسی دونوں دو کندھیاں دے درمیان اتنے مہر نبوت ہونی۔ کہتے ہیں حضور جنت البقیع جنازہ پڑھان تشریف فرما سن جی دیر سی تو کہتے ہیں میں پیچھے حضور دے پھرن لگ بیان کر کے بھائی میں کیویں ہن ویکھاں؟ کہتے ہیں حضور نے خود فرمایا اے کپڑا مبارک چک کے فرمایا سلمان اے بھی ویکھ لے۔ کہتے ہیں بس پھر میں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ لیا۔ بنو قریظہ دے غلام سن، آپ نے ایک دن عرض کی تھی حضور میں چاہتا کہ میں انہوں نے مکاتبت کر لواں، میں آزادی چاہتا۔ حضور میں گل کر لو انہوں نے وہ یہودی سی، یہودی تو یہودی ہوندے انہیں کیا انہوں نے پتہ سی ہم مسلمان ہو گئے۔ اسی اتنی بڑیاں شرطیں رکھتے ہیں کہ سلمان فارسی آزاد ہی نہ ہو سکے۔ میں کتنے تساں چیزاں لینیاں لے لو تو میں آزاد کر دو، یہ مکاتبت انہوں اسلام کہہ دیں۔ انہیں کہا جی 300 کھجور دے درخت لاؤ تو اس ویلے تک تانوں انہاں دا پہرا دینا پینا جدوں تک یہ پھل نہیں دیندے درخت۔ 300 درخت تے نال 40 اوقیہ سونا۔ حضور دی بارگاہ وچ آ گیا، انہاں کہا حضور اے گل ہے۔ حضور نے فرمایا کل میں آ رہا ہوں خود میں اپنے دستے مبارک سے کھجور کے درخت لگاؤں گا اور تم آیا نہ درتے کیوں بد نصیبہ، اے ہی میں پڑھنا تم آیا نہ درتے کیوں بد نصیبہ۔ سلمان فارسی عرض کی تھی حضور اتنی شرط لائیاں نے دے واسطے تک زندگی چاہیے تھی۔ حضور نے فرمایا میں آ رہا ہوں۔ حضور نے 300 درخت انہوں نے ایک حضرت عمر لایا تو بعد جو پھر وڈا نہ ہویا۔ حضور نے فرمایا یہ کس نے لگایا ہو؟ پھر حضور نے خود لایا دوبارہ 300 حضور نے لایا درخت تے سال بعد پھل دین لگ پہ۔ لو جی یہ بھی کم ہو گیا۔ عرض کی تھی حضور 40 اوقیہ سونا اے راتی اسی حساب کڈیا اج دے دور دا اے 4 کروڑ تے 64 لاکھ روپے بندا ہے پاکستانی۔ 4 کروڑ 64 لاکھ روپے راتی اسی وہ کر دے رہے بھئی کتنا بندا ہے یہ تو کتنا ہے، ایک ماشا کتنا ہے، تو پھر درم کتنے، تو پھر وہ ماشے کتنے، تو پھر تولے کتنے بنے، تو پھر اسی راتی حساب کر کے 4 بجے تو بعد ستے ہیں۔ انہوں نے پتہ ہی کوئی نہیں مولوی تیار ہونے واسطے کتنی عمر چاہیے۔ ہم ان کو معاشرے کے قومی دھارے میں لانا چاہتے ہیں۔ میں کہا تم آپو قومی دھارے چاہ، تم آپو اسلام دے دھارے چاہ، بڑ بک بک بند کر جیڑی تو بڑ بکواس کرنا ہے بند کر، تم آپ اسلام دے دھارے چاہ تے کوئی ادب آداب سکھ۔ ہاں تو سکھاں نال یاری لاڑنے جڑے تو بکواس کرنا پھردا نا اے تو خود اسلام دے دھارے وچ آ۔ ہاں تے خود اپنی پارٹیاں بھی لیا تے جڑے تیرے چمچے نے انہاں نوں وی جہنم وچ لے کے نہ جا۔ تینوں پتہ ہی کوئی نہیں بخدا خدا کا یہی ہے در۔ ہاں جی بخدا خدا کا یہی ہے در۔ ہاں بس یہی ہے در۔ ہاں انہیں جانا انہیں مانا، بس سانو تو قومی دھارے چ لے آنا ہے۔ لو جی کتنے پیسے بنے؟ نبی علیہ السلام کو سونا مبارک ایک دن آیا۔ حضور نے سلمان فارسی نے فرمایا سونا آ گیا تو جا کے انہوں نے دیو۔ عرض کی تھی حضور یہ تو کوئی نہیں پورا ہونا، وہ تو بہت سونا۔ حضور نے فرمایا دیو تو صحیح نا۔ کہنے میں گیا تو پورا ہو گیا جناب۔ تو آیا نہ درتے کیوں بد نصیبہ، انہاں جے فرما دیتا تھا۔ سلمان فارسی کہندے نے وہ تو بالکل 40 ہو گئی کتے سی تے وہ تو، لیکن حضور دے ہاتھ جو جدوں سلمان فارسی دے ہاتھ گیا تو پورا ہو گیا سی۔ انہاں دیتا تو پھر سلمان فارسی بھی تو پھر حد کر چھٹی نا جی کیوں جی۔ حضور نے فرمایا سلمان میرے آل بیت شامل ہے اور تو آیا نہ درتے کیوں بد نصیبہ۔ اے اسی اس قوم نو کہندے کہ تسی کہڑے پاسے ٹر پے ہو، اپنے بچے نو کہندے تسی مولویاں نہ کہڑے پاسے لگ گئے ہو، اسی تے در رسول تے لا رہے ہیں اور تو آیا نہ درتے کیوں بد نصیبہ۔ اسی تے کہندے بد نصیبہ آج حضور دے در تے آ، اپنے پترا سمیت آ،
پورا خاندان لے کے آ، سب کچھ حضور تے قربان کر دے. کہنے نہیں جی نہیں جی اسی کی جناب، اسی کس طرح جناب. سلمان فارسی پھر حد کر دیتی، پھر حد کر دیتی. پھر حضور دے دین دا جڑا پہرے دا ویڑا آیا، پھر سلدار دار عمارت فقر را افزودان مثل سلمان در مدائن بودان. ایتے تو پھر اقبال بھی چیخیا کہہ لگو نہ پوچھ سلمان فارسی پھر کیوں جاشا. پھر سلمان حضور نے فرمایا کیونکہ پچھو تو انہوں نے وکتے وکانے تو آپ نال دھوکہ بھی ہویا. لوگوں نے کیا ہوتے مکہ مکرمہ حضور تشریف لے آنی، آخری نبی اتھے آنے، آپ اتھے آئے تو جڑے نال لے آئے سن انہوں نے کہا ساڑا غلام ہے، انہوں غلام بنا کے تے مدینے دے یہودیاں کے ویچ دیتا. فرمایا یہ غلامی بھی حضور کے لیے قبول ہے. غلامی حضور واسطے قبول کی تھی نا، لیکن پھر اور صرف انہاں دے بارے حضور نے فرمایا 1,24,000 صحابہ وچ کسی اور دے بارے فرمایا سلمان میرے آل بیت شامل. اسی انہاں نوں ادھر لے آندے ہیں مڑ مڑ کے رسیاں چھکا کے، اسی کہندے ہیں رسیاں دے جان چھوڑو ادھر آؤ، خدا کا یہی ہے در، تسی انہاں نال وفا کر کے تے ویکھو نا. تے سلمان فارسی جدو مدائن دے گورنر سن تے آپ جنگل جا رہے تھے، ہرنیاں تے پرندے پھر رہے سن. آپ نے فرمایا بھی گل سنو، میرے آئے ہوئے مہمان تے میرے گھر روٹی شوٹی کوئی نہیں، میرا دل چاہتا ہے میں مہمانہ دی اج مہمان نوازی کراں تے ایک ہرنی چاہی تھی تے 10-12 پرندے آ جاؤ. وہ ہوا وچ اڑ رہے سن تے وہ نسی جا رہی ہیں سن، ایک ہرنی بھی مڑ پئی تے پرندے بھی آ گئے. اور بندہ کہنے لگا جی بڑی عجیب بات ہے. فرمایا تعجب والی کیڑی بات ہے، جڑا اللہ رسول دا فرما بردار ہوئے اللہ انہوں ضائع کرنا ہے کیڑی بات ہے. جب تسی اللہ رسول دے بنے ہی کوئی نہیں ہوتا، جنگل دیاں ہرنیاں بھی پیچھے پیچھے ٹر پونیاں. تو آیا نہ در تے کیوں بد نصیبہ کیوں جی. ہاں آخری بات، انہاں کدی اللہ دے بھروسے ہی نہیں کیتا. اسی اللہ دے بھروسے نال ہی جتنی کامیابیاں حاصل کیتیاں. میں تو قسم اٹھا کے کہنا ساڑھے کول تو کوئی شے بھی کوئی نہیں سی، اور آج بھی کوئی شے کوئی نہیں، صرف اللہ رسول دا بھروسہ ہے. کوئی شے بھی کوئی نہیں، آج بھی کوئی نہیں، کسی کوئی نہ کہو جی ہے کوئی ساڑھے کول، کچھ بھی کوئی نہیں، صرف اللہ رسول تے بھروسہ ہے. اور اللہ نے فرمایا وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، جو اللہ پر بھروسہ کرے اللہ اس کے لیے کافی ہے، اللہ اس کے لیے کافی ہے. وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، ہاں جو اللہ پر بھروسہ کرے اللہ اس کے لیے پھر کافی ہے. عبداللہ بن سلام یہودیاں دے عالم سنے مسلمان ہو گئے. اے لمبا واقعہ دیتے پورا ایک جمعہ چاہیے تھا کہ میں مسلمان ہوئے. تو پھر حضور دے سامنے آیا، پھر یہودیاں کیا کیتا، پھر آپ نے کیا کیتا، پھر اے تے حضرت سلمان فارسی آپس وچ بیٹھے دوویں بزرگ. عبداللہ بن سلام کہنے لگے بھی میرے نال کرو تسی معاہدہ. انہوں نے کہا جی کی؟ انہوں نے کہا معاہدہ کرو جی میں پہلے مر گیا نا تے میں دساں گا اللہ دے ہاں کیڑی شے دی وڈی قیمت ہے، اللہ دے ہاں کس شے دی بڑی قدر ہے. جی تسی پہلے مر گئے پھر تانوں دسنا پینا. سلمان فارسی پہلے دنیا تشریف لے گئے، بعد حضرت عبداللہ بن سلام دی خواب وچ آئے تو فرمایا ہاں جی جناب کی گزری؟ فرمایا کمال گزری جی، کی پوچھتے ہو، خیر ہی خیر ویکھی یار. انہاں کہ وہ جڑا وعدہ سی وہ دسو کی بنیا، وہ جڑا وعدہ میرا ہے سی اللہ دے ہاں قدر و قیمت کی وڈی کیڑی شے دی. تے سلمان فارسی پتہ کی فرمایا وجدت التوکل شیئا عجیبا. فرمایا جن اللہ تے بھروسہ کیتا بڑی عجیب چیز ہے، اللہ دے ہاں دی بڑی قیمت ہے، یہ پوچھو ہی کوئی نہیں اللہ اس گل نو کتنا پسند فرماندا کہ جڑا اللہ تے بندہ بھروسہ کرے. اے سلمان فارسی دے الفاظن وجدت التوکل شیئا عجیبا، یعنی ہاں جی وجدت التوکل شیئا عجیبا. فرماؤ اللہ تے بھروسہ بڑی عجیب چیز ہے اور اللہ دے ہاں دی بڑی قیمت. ظاہر ہے جڑا بندہ ساری دنیا نو منہ موڑ کے کہے میرا رب میرے لیے کافی ہے اور اس کا رسول میرے لیے کافی ہے، کیوں جی تو پھر کوئی گل کائنات بچ جاندی. قال محمد بن عمر ثم قام. اے حضور نے غزوہ تبوک میں جمعے دی گل کرن لگا، 3000 بندہ کے کھڑیا اور پوری تیاری نال آئے بدر دا بدلہ لین. میدان احد کافر کھڑے، مشرک کھڑے، اور ادھر 700 ہیں میرے آقا و مولا کے سامنے، 700 ہیں. 300 منافق راستے سے واپس چلا گیا، حضور کو چھوڑ کر واپس چلا گیا. کہتے تھے ہم مسلمان ہیں، ہاں جی کہتے تھے مسلمان ہیں، لیکن حضور کو چھوڑ کر چلے گئے. اور عین اس ٹائم جب حضور پر حملہ ہو رہا تھا تو منافق مسجد نبی شریف میں نماز پڑھ رہے تھے. تو بات یہ ہے قال محمد بن عمر ثم قام رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فقال ایھا الناس اوصیکم بما اوصانی اللہ تعالی به فی کتابہ من العمل بطاعتہ والتناہی عن محارمہ
ثم انکم الیوم بمنزل اجر وذخر لمن ذکر الذی علیہ ثم وطن نفسہ له علی الصبر والیقین والجد والنشاط فإن جہاد العدو شدید کریہ قلیل من یصبر علیہ الا من عظم اللہ تعالی رشدا فإن اللہ تعالی ما من عطا وإن الشیطان ما من عصا اللہ فافتحوا اعمالکم بالصبر علی الجہاد والتمسوا بذلك ما وعدكم الله تعالى وعليكم بالذي امركم به فإني حريص على رشدكم وإن الاختلاف والتنازع والتثبيت من امر العجز والضعف مما لا يحب الله تعالى ولا يؤتي عليه النصر ولا الظفر يا أيها الناس جدد في صدري أن من كان على حرام فرق الله بينه وبينه ومن رغب له غفر له ذنبا ومن صلى علي صلاة صلى الله عليه وملائكته عشرا ومن أحسن من مسلم أو كافر وكاجر على الله في عاجل دنياه وآجل آخرته ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فعليه الجمعة. چلتے ہیں حضور نے فرمایا یہ کرنا ہے پھر یہ کرنا ہے. کافروں سے کبھی دشمن کے ساتھ لڑنے کی تمنا نہیں کرنی. حضور نے فرمایا یہ بڑا مشکل کام ہے. لوگ باتیں بڑی بڑی کرتے ہیں. لاکھوں کا مجمع ہو تو ایک آنسو گیس چلے تو میں نے خود دیکھا ہے 10 بندے رہ جاتے ہیں. فرمایا فإن جہاد العدو شدید کریہ. فرمایا یہ بڑا مشکل کام ہے. ڈینگے لوگ بڑی مارتے ہیں, ہم بھی عاشق رسول ہیں. تو جدوں چوڑی دی جان دی واری آئی تو ایک عاشق رسول باہر نہیں نکلیا سوائے لبیک والے. ہاں جی, لوگ باتیں بڑی بڑی کرتے ہیں. باتیں کرنے سے کیا ہوتا ہے؟ فإن جہاد العدو شدید کریہ قلیل من یصبر علیہ الا من عظم اللہ تعالی رشدا. فرمایا بہت کم لوگ کھڑے رہتے ہیں اوکھے ویلے. ہاں وہ کھڑے رہتے ہیں جن کو اللہ کھڑا رکھے. ہاں جی, یہ کمال ہے نا جی. الا من عظم اللہ تعالی فإن اللہ تعالی ما من عطا. اللہ اس کے ساتھ ہوتا ہے جو اللہ کی اطاعت کرتا ہے. یہ حضور سامنے 3000 کا لشکر کھڑا ہے اور صحابہ کو حضور یہ خطبہ ارشاد فرمایا. مولانا اور موضوع کوئی نہیں, لوگ باتیں کرتے ہیں. اور جی دین تو علاوہ کو روٹی دی بھی گل کرو. اے پورے خطبہ میں یاد ہے اللہ رسول دے فضل و کرم نال ترجمہ بھی یاد ہے, نال زبرہ زیری بھی پتہ نہیں کیوں آئیاں, یہ بھی یاد ہیں ساریاں. لیکن ایک جگہ بھی روٹی دا ذکر کوئی نہیں. روٹی دا یہ ذکر ضرور ہے. فرماؤ کہتے حرام نہ کمانا اگلے. ہاں فرمایا مجھے ابھی جبریل نے فرمایا کہ میری اپنی امت کو بتا دے کہ رزق ان کو ملے گا, تاخیر ہو سکتی ہے, جو لکھا ہے وہ ضرور ملے گا. لا يحملنکم استبطاء ان تطلبوا بمعصیت. آگے جا کر فرمایا خبردار کوئی آدمی رزق کی تاخیر ہو جائے تو پھر حرام طریقے سے رزق کمائے. ہاں مرنے سے پہلے اس کو رزق ضرور ملے گا, تاخیر ہو سکتی ہے. حضور نے یہ بات ضرور فرمائی ہے کہ جو رزق ملنا ہے اس کا انتظار کرنا ہے. ملے گا ضرور, تمہیں رب دے گا. ممکن ہے تاخیر ہو جائے, تیرے لیے اس وقت ٹھیک نہ ہو تو وقت گزرنے کے بعد تجھے رزق دے دے گا. لیکن رزق تجھے دے گا. اس وقت تک موت نہیں آئے گی جب تک تو رزق کا آخری لقمہ نہیں کھائے گا. یہ حضور نے یہ بات ضرور فرمائی. لیکن آگے روٹی پانی کا کوئی ایسا تذکرہ نہیں ہے کہ مدینہ پاک جا کے اسی فیکٹریاں لا دیں گے تے معیشت درست کریں گے تے فلاں وہ جڑے یورپ ہوتے کیسر و کسرا دے جناب وہ بڑے بڑے معیشت دان ہیں, اسی اتھوں انہوں بلاواں گے بھائی مدینہ پاک دیاں گلیاں کیویں صحیح ہونیاں. ہاں جی تے اسی روٹی کیڑیاں گلاں تسی کرنے ہو. ہمارا تعلق ہے معیشت دانوں سے. معیشت دانوں سے تعلق سے روٹی نہیں ملتی. واللہ خیر الرازقین. روٹی تو اس نے دینی ہے. یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعۃ فاسعوا الی ذکر اللہ. اے ایمان والو جب اذان جمعہ ہو جائے تو پھر دوڑو جمعے کی طرف, ذکر اللہ نماز پڑھنے کی طرف دوڑو. نہیں مسیدہ بند کر دو. مسیدہ بند کرنے سے کرونا چلا جائے گا. مسجد کے اندر اللہ اللہ کرنے سے, اللہ سے معافی مانگنے سے, نمازیں ادا کرنے سے. وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ. قرآن دا نس اے قرآن دی تعلیمات ون کہ بندہ جدو مصیبتاں تے مشکل آ جان تے مسیتہ بند کرنا تے ہائے ہائے کرنا تے سنسنی خیزیاں پھیلانا تے بڑے پیچھے میوزک لا کے تے اگے خبراں چلانا تے کڑیے کدھر بیٹھی ہوئے ایک منڈا ادھر بیٹھا ہوئے کرونا آ گیا. ایسے نہیں ہوگا. اللہ نے فرمایا جدو ہٹ تے مصیبتاں آ جان تو پھر تسی کی ہائے ہائے کرنی, پھر پٹنا ہے, پھر قوم مر گئے نا. وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ. وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ. وہ تے کریم ہے.
ومن کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فعلیہ الجمعۃ الا صبیا او امرأۃ او مریضا او عبدا مملوکا ومن استغنى عنها استغنى اللہ عنہ واللہ غنی حمید۔ اے میں جڑا غزوہ احد شریف دا خطبہ بیان کیتا نا، وہ جو حضور نے فرمایا جو مسلمان ہے نا، ومن کان یؤمن باللہ والیوم الآخر، جو اللہ اور قیامت پر ایمان رکھتا ہے وہ کیا کرے؟ فرمایا جمعے سے کبھی بھی پیچھے نہ رہے، اس پر فرض ہے جمعہ۔ پھر حضور نے خود استثناء فرمایا، ومن کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فعلیہ الجمعۃ الا صبیا او امرأۃ او مریضا او عبدا مملوکا۔ حضور نے فرمایا بچے ہوتے جمعہ ضروری کوئی نہیں۔ اج کل جو نہیں لے آنے دیتے تو حضور پہلے فرما گئے نہیں لے آنے، کیوں جی یہ اسی کدو زور دیتا بھائی نپ نپ کے انہوں لیاؤ مسیتی۔ تو مسئلہ یہ ہے جو حضور نے فرمایا بچے تے کوئی نہیں جمعہ فرض، بچے نہ بھی آن ٹھیک ہے، امراتن عورتوں پر نہیں، مریدن بیمار پر نہیں، جنہوں تسی سمجھ دیو بیمار ہے انہوں مسیتی نہ آن دیو، او عبدم مملوکن تے فرمایا غلام پر نہیں ہے، ومن استغنا عنہا استغنا اللہ عنہ، فرمایا جڑا جمعے دی کوتاہی کرے گا پھر اللہ کے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں، اللہ اس سے بے نیاز ہے۔ پھر جو جمعے سے پیچھے ہٹے گا، یہ تو حضور نے اپنے سامنے 3000 لڑنے کے لیے وہ کھڑے تھے، حضور نے اس موقع پر فرمایا ومن استغنا عنہا استغنا اللہ عنہ، اللہ اس سے بے نیاز ہو جائے گا، پھر اللہ سے اس کا کوئی تعلق نہیں، واللہ غنی حمید، اللہ بے نیاز بھی ہے اور ہر تعریف کے لائق بھی ہے۔ دوسرا یہ تو میں نے یہاں تک پڑھا ہے نا، اگلا وہ غزوہ تبوک والا، اس کے اندر بھی حضور نے لاکھ فوج اگے کھڑی سی نا، حضور اس سے لڑنے کے لیے گئے، اور صحابہ کو خطبہ کیا ارشاد فرمایا، عن عقبۃ بن عامر ان رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم لما اصبح بتبوک حمد اللہ تعالی واثنى علیہ بما هو اہلہ ثم قال ایھا الناس فان اصدق الحدیث کتاب اللہ وأوثق الهدى كلمة التقوى وخير الملل ملة إبراهيم وخير السنن سنة محمد صلى الله تعالى عليه وسلم وأشرف الحديث ذكر الله وأحسن القصص هذا القرآن وخير الأمور عوازمها وشر الأمور محدثاتها وأحسن الهدي هدي الأنبياء وأشرف الموت قتل الشهداء وخير العمل ما نفع وشر العمي عمي القلب۔ حضور نے فرمایا بدترین گمراہی یہ ہے کہ انسان دل کا اندھا ہو جائے، دل کا اندھا ہو جائے، انہیں سمجھ کوئی ڈالو۔ وَالْيَدَ الْعُلْيَا خَيْرٌ مِّنْ يَدِ السُّفْلَىٰ، حضور نے فرمایا اوپر والا ہاتھ نیچے والے ہاتھ سے بہتر ہے۔ جنہوں نے رب پیسے دیتے ہو شکر نہیں کر دے کہ حضور نے فرمایا اے ہاتھ جڑانا اس ہاتھ نالوں بہتر ہے، تے کیوں نہیں رائے خدا وچ خرچ کرتے بھائی، کھلا رائے خدا وچ خرچ کرو جنہوں نے رب نے دیتا۔ حضور نے فرمایا اول ید العلیا خیر من ید السفلی وما قل وکفا خیر مما کثر وعلا۔ حضور نے فرمایا تھوڑا رزق ہوئے تے بندے نو کفایت کر جائے اس نالوں بہتر ہے کہ بندے کو پیسہ آ جائے تے بندہ پھر اللہ تو دور ہو جائے۔ وشر المعذرۃ حین یحضر الموت وشر الندامۃ یوم القیامۃ۔ اللہ، حضور نے فرمایا وشر المعذرۃ حین یحضر الموت، بدترین معذرت وہ ہے جب موت آئے تو بندہ کہے یا اللہ یا اللہ، کیوں جی؟ اور فرمایا قیامت دی شرمندگی سب تو بدترین شرمندگی ہے۔ آگے حضور نے، میں جمعے کی بات جو کر رہا ہوں نا اس کی، وَمِنَ النَّاسِ مَن لَّا يَأْتِي الْجُمْعَةَ إِلَّا دُبُرًا، فرمایا بہت سارے لوگ قیامت تک جمعے کے لیے آئیں گے لیکن دل پیچھے چھوڑ کر آئیں گے، تیرے منہ سے جو بات نکلی وہ ہو گئی۔ ہاں جی، وَمِنَ النَّاسِ مَن لَّا يَأْتِي الْجُمْعَةَ إِلَّا دُبُرًا وَمِنْهُم مَّن لَّا يَذْكُرُ اللَّهَ إِلَّا هَجْرًا۔ اللہ فرمایا بہت سارے لوگ ہوں گے جو بڑا تھوڑا اللہ کا ذکر کریں، جتی چکی ہو جا رہے ہیں جی، 2 رکعت آئے ادھا پانی مسیتی چھوڑیا، وضو کیتا اینج کر کے جناب اینج پڑے اتھے جناب لوگوں دیاں گردناں، فرمایا لوگ جمعہ ویسے دل بھی پیچھے چھوڑ کر آئیں گے اور اللہ کا ذکر بھی بہت قلیل کریں، اور چھوڑو جی بیٹھ ٹی ویاں دیکھن گے ساری ساری رات بیٹھ کے، قوم واپس آئیے گھراں وچ لوگ بند کیتے ہیں جی کیبلاں، قرآن دی تلاوت شروع ہو گئی، صحابہ کہندے نے حضور گھر وچ تلاوت فرماندے سن تے اسی مسجد دے سین وچ بیٹھ کے حضور دی مبارک آواز سنتے سی۔ ایتھے قرآن دی تلاوت ایک ہے جی، یہ تے سمجھدے نہیں تے پرانی اے رجعت پسندی ہے جڑی انہیں راتی گل کی، اے رجعت پسند جو مولوی ہے نا وہ کہتے ہیں قرآن پڑھو، تو بھائی اور کیا کریں جب رسول اللہ خود بھی قرآن پڑھتے تھے، اور صحابہ جنگ وچ قرآن پڑھتے سن تے رومی سے جاسوس نے کہا سی انہاں کہ اتنا اچا قرآن تے ذکر کر دے نا اللہ دا جنگ کہ نال بیٹھن والے بندے نو سمجھ نہیں آندی میں گل کی کری،
اتنا اچا صحابہ جنگ وچ قرآن پڑھتے سن، ادھر نال تلوار چل رہی ہوندی سی تے نال پڑھتے سن الرحمن علم القرآن۔ دسو جے صحابہ دی آوازاں تو تسی سن سکتے ہو پھر؟ ہاں جی تو جدوں ایڈا اچا قرآن پڑھتے سن تو ایویں ڈھہندے پے سن کافر، ہاں جی ڈھہ پاندے سن۔ ہاں جی حضرت ابو موسیٰ اشعری دا حضور نے قرآن سن کے فرمایا تینوں تے داؤد علیہ السلام دے گلے دا حصہ ملیا۔ ہاں راتی حضور نے سنیا نا حضرت ابو موسیٰ اشعری دا قرآن تے فرماؤ تینوں تے جناب داؤد علیہ السلام دے گلے دا۔ عرض کی تھی حضور تانوں کیویں پتہ چلے؟ فرمایا راتی میں تیرے پیچھے کھڑ کے سن رہے سی۔ عرض کی تھی جے مینوں پتہ ہوندا نا لحبرت تحبیرا، میں پھر حضور اور سوار کے پڑھنا سی۔ اینا کون سمجھے حضور تے 11 فیصلے نہ نہیں مننے، بشر نیک نہیں منے، حضرت عمر ٹکڑے نہیں کیتے، رب نے پورا رکوع نازل کر دیتا، فرمایا میرے حبیب عمر نے جڑا کام کیتا صحیح کیتا۔ 11 فیصلے 11 نے حضور تے نہیں منے، نہ تے ججن کس دے کہن تے نہیں منے، کلمہ رسول اللہ دا پڑھیا۔ اے تے ہلکے کتے بھی نہیں سن بندے جج جنہاں ممتاز قادری دے خلاف فیصلہ دیتا ہے۔ جدو 11 فیصلے رسول اللہ دے پیش ہوئے تے انہاں نوں تے چاہیدا سی کرسیاں تو تھلے چھال مار دیندے، کہندے حضور نے فرمایا گل مک گئی، اور رسول اللہ فرمایا اور گل مک گئی۔ دسو تسی کون ہوندے ہو؟ تانوں کلو واللہ پڑھنی نہیں آندی، تساں حضور دے فیصلے نہیں مننے۔ ایسے واسطے تاریخ جمپ لے کے کھڑی ہو گئی۔ میرے آقا خود چاہندے میری امت اس تاریخ دے ذریعے میرے دین نو نافذ کرے۔ انشاءاللہ تو مطلب اجے تواڈے سینے نہیں کھلے۔ ہاں اج میں ویکھ رہا کہ تسی اجے تواڈے اندر کوڑ موجود ہے۔ ہاں ایک کوڑ اپنی پارٹیاں دے کڈو باہر۔ ہاں بس سارے بولو سارے کتاب کو لیا مجھے دیو رکھا۔ اللہ اکبر۔ لو جی گل انج ہوندی، گل انج تھوڑی ہوندی جی میں گل بھی کرا تو اچھا میری پارٹی آ رہی ہے زیادہ، او نے کی منیا رسول اللہ، اے نے کی لبیک یا رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ۔ لبیک یا رسول اللہ، 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 لبیک 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 لبیک۔ نعرہ رسالت، نعرہ رسالت۔ بس اتنی گل ہے، اور کوئی لمبا چوڑا تو اسی کام کرنا کوئی نہیں، صرف حضور دی گل بھی کرن لگے یار کمال والی بات ہے۔ لاؤ جی اے محبت، اے محبت مسلمہ کذاب ہے، میں نویں گل لبھی تاں تواڈے سامنے کر رہا ہوں۔ مسلمہ کذاب دے سامنے حضرت حبیب بن زید گئے، انہیں کیا اتشہد انی رسول اللہ، تو گواہی دینا کہ میں اللہ دا رسول ہوں؟ اور یہ مقبول بھی مولوی نہیں، نذیر غازی بھی مولوی نہیں، انہاں نوں تسی نوٹس جاری کیتے ہیں ختم نبوت تے گل کرن دے، ہن میں بھی ایک گل کرن لگا، مینوں بھی نوٹس جاری کرو، میرے زیاں دی حمایت نوٹس جاری کر رہے، میں بھی ہن گل کرن لگا، مینوں بھی نوٹس بھیجو۔ پیر میرے علی شاہ جڑا کتا رکھیا نا کتا، اس کتے نے جڑا موتر کیتا میرے زئی تے اودے برابر بھی کوئی نہیں۔ ہن ختم نبوت کا مسئلہ سمجھ آنا ہے کسی میں بھی نوٹس جاری کرو، ہاں پھر میں تمہیں دساں بھائی ختم نبوت کا مسئلہ کیویں جلیا جنے اپنی جان بچا کے گل کیتی نا ناموس رسالت تے، او جھوٹ بولنا کہ سویرے کچھ ہو ہی نہ جائے۔ میں آکھا دس ہے صحابہ اج تلوار اوتے کھڑی ہوے تے اگلا پوچھے اتشہد انی رسول اللہ، تو گواہی دینا کہ میں اللہ دا رسول ہوں؟ تے حضرت حبیب بن زید نے فرمایا اچھا میں تو سوچتا ہوں میں ذرا تحقیق کر لوں۔ فرمایا کی بھونکے ہی میں سنیا ہی کوئی نہیں، کی بھونکدا؟ اے محبت۔ پھر انہیں پوچھا اتشہد ان محمد رسول اللہ، تو گواہی دینا کہ محمد اللہ دے رسول؟ فرمایا ہاں۔ پھر انہیں دوبارہ پوچھا اتشہد انی رسول اللہ، تو گواہی دینا کہ میں اللہ دا رسول ہوں؟ فرمایا لا اسمع وراک۔ فرمایا کی بک بک کیتی جا رہا ہے، تیری بک بک میں نے سنی دی کوئی؟
میں ہمیشہ ختم نبوت تے گل کرنا، میں کدی بھی کانے دی ایک گل میری زندگی کوئی میں نے خطاب دس دے کہ کانے دی میں ایک گل کیتی ہوئے کانا یہ کہتا ہے، کانا کون ہوتا ہے؟ کانا کیا ہوتا ہے؟ اے جڑے کتے ہیں میں رستے کھڑے سنے کتے موتر کرن تے کانا تے بھی برابر پیر میرے علی شاہ دا کتا تے بہت وڈی گل ہے، اے لگیڑ کتے جنہاں دے جناب ہیں ذلیل دے پترو تسی حضور دن ختم نبوت تے پھر دوبارہ سانو کچھ کرانا چاہندے ہو اپنا؟ میں نو نوٹس بھیجو علماء اس سطح دی گفتگو کرن برائے مہربانی ختم نبوت تے خاتم کا معنی مور ہوتا ہے خاص 1,24,000 کسی صحابی نے اس میں 1,20,000 صحابہ موجود سن مسلمہ کذاب دے جناب جب صدیق اکبر فیصلہ کیتا ایک صحابی نے بھی نہیں کیا حضور پہلے جا کے سمجھائیے کہ خاتم کا معنی کیا ہوتا ہے، سارے نے کیا جا کے وڈ دو سارے کتنے بندے وڈے پتہ ہے صحابہ کتنے بندے وڈے تو پتہ ہے اس گل دا 36,000 صحابہ بندے وڈ دیتے منکرین ختم نبوت 36,000 بندے وڈ دیتے او دا نا ہی باغ دا پہ گیا حدیقت الموت 36,000 اتنے ہیں نہیں جی وہ بھی تو انسان ہے میں کہا صدیق اکبر نو یہ مسئلہ سمجھ نہیں آیا حضرت عمر نو سمجھ نہ آیا عثمان غنی نو نہ آیا حیدر کرار نو نہ آیا امام حسین نو نہ آیا امام حسن نو نہ آیا حضرت بلال نو نہ آیا حضرت سعد نو نہ آیا ابو عبیدہ بن جراح نو نہ آیا تو ٹٹو کون ہے ایسا انجے گل کرنی حضور دی عزت ہوتے ہاں ایسا انجے نہ پھر جانے جانے موت آ جانے سانو کوئی پریشانی تے مرد انجی جانا ہے ہاں کیوں جی حضرت پیر سید ابو الحسنات قادری نو جدو پتہ چلے نا میرے پتر نو لاہور سزائے موت ہو گئی تے آپ حیدرآباد جیل سن اکلوتے پتر سن سید خلیل احمد قادری 1953 دی تاریخ تے آپ بڈھے سن آپ حیدرآباد جیل سجدے وچ گر گئے آپ نے فرمایا ساری زندگی حضور کے نام کے ٹکڑے کھائے اب حلال کرنے کا وقت آیا مولی خادم میں سے واسطے لکھاں لوگاں دے سامنے کیا 35 روپے لے کے میں گھر آیا سی بعد یہ نہ کہے جی کہ میرا پیو جڑا فرید الملت والدین سی ہاں جی بعد صرف ایک کوئی نہ کہے میں پہلے دس دیتا بعد میں تو بڑے بڑے خاندان دا سی پیچھے بڑے جناب فلانے سی پیچھے بڑے ٹمگاڑے سی میں اس واسطے تے اعلان کیتا میں نو ایک بندے نے میں نو ایک بچہ کہنے لگا تسی اتنے پیسے لوائی جا رہے ہو تو پھر کی کرنا ہے کتھوں لینے قرض چکی جا رہے ہو میں کہ گڈی بیچ دیں گے پھر پوری نہ ہوئے تو میں اپنے آپ بیچ دیا میں کہا سی جنہوں نے کم کر رہے ہیں کوئی گل نہیں کرنے کمال والی بات ٹھنڈے ہو گئے میں کہا مولی خادم جڑا چنگچی تے چلا جائے گا 2 بندے نال بٹھا کے کوئی مسئلہ ساڑے واسطے کیوں جی جنہاں گڈی دیتی میں تو 35 روپے لے کے گھروں آیا حضرت فاروق اعظم او پہاڑاں دے کول کھڑے ہو کے کی فرماندے سن فرمایا عمر تے وہی عمر ہے انسان وہی انسان ہوندا جیڑا اپنی عزت ویکھ کے نہ سمجھے مولی خادم کا کوئی اپنا کمال ہے مجھے کون جانتا ہے مجھے کوئی جانتا نہ ہونا تو سیالکوٹ کے چوک میں میری آپ ریڑی رکھ دے مجھے جانتا کوئی نہ ہو تو شام تک مجھے 10 روپے بھی کوئی نہ دے یہ تو مانگنے والا ہے میری ریڑی کو لوگ کیوں چومتے ہیں کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم کیوں جی جنہ دے صدقے سارا کچھ ملیا آئیے جناب جناب بسم اللہ لو جی جرا تسی پھر بھی سوچن لگ پو اللہ دے بندے ہو جدوں حضور دی گل آوے پھر اپنے آپ تو باہر ہو جاؤ نعرے رسالت تسی کوئی تھک دے ہو میں تھکیا کوئی سارے بولے کرو سارے بولے کرو یا نبی یا نبی رسول کے غلام ہے موت بھی قبول ہے موت بھی قبول ہے یا رسول اللہ یا رسول اللہ بس اتنی بات تسی نعرہ تسی صرف لانا ہے تے باقی مدد ادھر ہی آنی جب صحابہ بدر تو واپس چلے نا صحابی کہنے لگے میں فلانے نو ماریا دوسرے نے کہا میں فلانے نو ماریا تیسرے نے کہا میں فلانے نو ماریا رب نے فرمایا فلم تقتلوہم ولکن اللہ قتلہم تسی کسی نے نہیں ماریا رب ماریا اساں کیا کیتا میں کسی کچھ بھی نہیں کیتا مالک ہاں بالکل اے مت کوئی سمجھے کہ میں دین دا کام رب نے صحابہ دی نفی کر فرمایا تسی کینو ماریا رب ماریا
حنین والے دن لقد نصرکم اللہ فی مواطن کثیرۃ ویوم حنین اذ اعجبتکم کثرتکم کہ میں نے او جی اونوں بھی نال ملا لو، میں کہا چھڈو اونوں ملا لو، حضور کی بات کرو. ہاں جی سارے کہنے میں کہا وہ کیڑا اتحاد ہے جی، اسی اس باری پتہ ہے اسی دعوت کسی نوں ہی نہیں دی. میں کہا جنے آنا ہے حضور دی خاطر. سمجھ آ گئی بات. میں کہ میرے پتر کا ولیمہ ہویا دعوت ضرور دیاں گا، جب حضور کی بات ہے اب کوئی دعوت نہیں. کیوں جی کوئی پریشانی ہوئی کسی نے؟ میں کہہ سی میں کہ کوئی بھی نہ آوے نا تے میں اوتھے لبیک دے نعرے لوا کے دعا مانگ دینی، بس گل ختم. سانو کوئی پریشانی جی فلانے نو بلاؤ فلانے بلاؤ. میں کہ فلانے نو نہیں پتہ کہ حضور کی عزت کی کانفرنس ہو رہی ہے. کیوں جی بس گل اتنی ہے. ہن ساڈے کوئی گلیاں پنڈا نہیں اٹھائیاں جاندیاں، بہت اٹھا چکے. اب حضور کی بات ہوگی. ہاں جدا دل کرے آوے جدا دل کرے نہ آوے. اسی تے چراغ جلا کے سارے راہ رکھ دیتا ہے. ہن جدا ہن بھی جڑا گمراہ ہوندا لاکھ واری ہوے. ہاں اسی دس دیتا ہے کہ حضور کے لیے دنیا آئے گی، اب کسی شخصیت کے لیے نہیں آئے گی. ہاں کوئی آوے اودی مرضی، نہ آوے اودی مرضی. اسلام اسلام ہے. میں پوچھا اقبال جے اسلام دے بڑے لوگ کام نہ کرن پھر کہنے لگا تینوں پتہ نہیں ہو کعبہ را بہائے کم نے حدش تدرواں را ببازاں سر دے حدش. اقبال کہندا جے شہباز دین دا کام نہیں نہ کرن گے اے اسلام دا کمال ہے، نکے نکے پرندے نپ کے او شاہین بنا دیندا. ہاں اے بات طے شدہ ہے. اسلام اپنی پاور نال کھڑیا آج اپنی ایمان نہ تو ساڈی پاور نہ اسی تے سپیکر نہ بجا دے ساڈی پاور کھڑی کرتی. منو ذرا من ایک منن والی گل نہیں. یہ مورخ لکھے گا ایک وقت آیا سی مولوی تے پیر مسیتاں دے سپیکر نہیں سن بجا سکتے. یہ بالکل لکھے جائے 100 سال بعد لوگ ویکھ او ایک عاشق رسول کھڑا ہویا سی اور دہشت گرد اگلے بنایا سی انہوں دہشت گردی بھی نہ ہٹوا سکے. اے تاریخ لبیک یا رسول اسی تاں بنائی کہ ممتاز قادری تو دہشت گردی ہٹوانی تے دوبارہ ٹرائل کروانا ہے تے جنہ ججاں فیصلہ دیتا ہے انہاں نوں پھٹے لوانا ہے. ہاں تسی کون ہوندے ہو؟ رسول اللہ دے عاشق نوں دہشت گرد کہن والے، قاتل کہن والے. یہ گل تو پھر حضرت عمر تک چلی جاندی، پھر حضرت عمر تو بعد علم الدین تک چلی جاندی، پھر بچدا ہی کوئی نہیں کائنات. تسی کی سمجھدے ہو کہ اسی اے تاریخ تاں جپ لیا اسی اے نام والی خادم دے کوئی ہے تے غازی ممتاز اپنے پیو نال بہناں نال بھراواں نال چلو علیحدہ ہویا تے انج انج کے چلیا. انہیں کہا بس جنہاں دی خاطر لوگ پریشان ہونا او تے میں روانہ کر دیتے. پھر انج چلیا پھر انج چلیا. اگے پھندا ویکھیا چھال مار کے پھندے نو جا چومیا تو حضور تک پہنچان دا ذریعہ ہے لے تو بھی چل. کیوں جی تو انہیں کہا میرے تسا سمجھے سی ممتاز رو پوے گا پھندا گاڑے پا کے تو انہیں کہا ہاں بھائی ہن کی بس میرے نال تسی پھندے کفر نو کچھ کرنا سی لاؤ جنہاں واسطے انہیں نعرہ لا دیتا اوتھے بھی. انہیں کہا بس ممتاز دے لکھاں سلام ہو ارباں سلام ہو او شیرا جڑا تو کم کر گیا اسے کم نال تے سارا کم ہویا. یہ تے مار چکے سن یہ تے کہندے سن ممتاز دہشت گرد لکھاں سلام تیرے. تسی مرزائی بھرتی کر کے کی سمجھا ممتاز نو تسی ذلیل کرن واسطے بھرتی کیتے. مرزائی نہ بھرتی کیتے بڑے بڑے اسی انہاں کو حساب لینے. ہاں جی انہاں کو حساب لینے. تسی پریشان نہیں ہونا. حساب اسلام لینے انہاں کو. اسلام بہت ڈاٹا ہے بالکل اسلام چھڑدا ہی نہیں کسی نو. انہاں کو اسلام حساب لینا ہے. دسو اے مرزائی بھرتی کر کے ممتاز واسطے تسی پھٹے تے لے جا رہے ہو تے مرزائیاں نو خوش کرن واسطے کیتا نے. لیکن وہ ڈٹھا نہیں ممتاز انج انج کردا گیا انج انج کردا انج انج تو مرزائی جڑے نے انج لڑ لڑ کھڑا رہے سن. انہاں نو کی پتہ سی محمد عربی کا شعر جا رہا. یا او جلیا اسی تو اسی سارے نو مننے تینوں کوئی پریشانی نہیں. نعرہ حیدری انہاں وچ کوئی بھی نہیں آیا علی نو این کر کے مننا. کیوں جی تو سانو ساڈا کوئی امتحان لے رہا سنی وہ ہے ہی نہیں جڑا علی علی نہ کرے. لیکن وہ بھی نال ابو بکر بھی کردا ہے نال عمر بھی کردا ہے عثمان بھی کردا ہے. اسی کوڑ تو ساڈے دل وچ ہے کوئی نہیں. اسی علی نو بھی منیا تے حضور دی وجہ تو منیا. ہاں یہ گل یاد رکھی ذاتی حیثیت نہ اسی کسی نو بھی نہیں منے. ہاں یہ گل یاد رکھی. ہاں
علی نو بھی تاں منیا او در رسول تے آیا، ابو بکر نو بھی تاں منیا او در رسول تے آیا، عمر نو بھی تاں منیا او در رسول تے آیا، ہاں جی امام حسن نو بھی تاں منیا حضور دے نواسے من، امام حسین نو بھی تاں منیا حضور دے نواسے، ہاں وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا اور وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان کیوں اقبال کہنا گرمی ہنگامہ بدر و حنین، حیدر و صدیق و فاروق و حسین، ای ہما یک لازاز اوقات اوز، یک تجلی از تجلی از دیوز، ظاہر اشی جلوہائے دل فروز، باطن اش از عارفاں پنانوز۔ اقبال کہنا تو ساڑھے آقا مولا دی گل کرنا، حضور ایک نگاہ پائی، کوئی ابو بکر بڑے، کوئی عمر بڑے، کوئی عثمان بڑے، کوئی علی بڑے، کوئی حسن بڑے، کوئی حسین بڑے۔ اقبال کہنا ہے تو قیامت نو معلوم ہوگا حضور دی عظمت اور شان کیا ہے۔ لیکن ایک گل ضرور ہے، امریکہ مرد آباد، ایران امریکہ مرد آباد، عراق امریکہ زندہ آباد، اے سنی نہیں، سنی کیوں جی سنی، پاکستان بھی امریکہ مرد آباد کہندا تے عراق بھی مرد آباد، اسی سنی سنی ہاں، کس جگہ امریکہ نال یاری ہوے تے کدی امریکہ مرد آباد ہوے جو سانو ذبح کرن دا ویلا، ہاں اسی پاکستان دے جڑے اہل سنت آ نا، اسی پوری دنیا تے اہل سنت نال جڑی زیادتی ہوئی اسی او دا بدلہ لینا۔ ہاں دسو یار صحابہ دے مزار کنا کھیڑے، ہاں جی ہاں کنا کھیڑے، اسی انہاں داعشاں کولوں بدلے لینے، اور ذلیل دے پترو تسی مزاراں نو بھی پے گئے۔ اب پاکستان میں آپ کو جو اٹھایا جا رہا ہے نا اس کی وجہ ہی ہے، یہ خالد بن ولید دے مزار اگلے ڈھا دیتا تو پھر داتا صاحب تو اس درد راہ نو ہی نہیں پہنچتے جتے خالد بن ولید دا گھوڑا چلے۔ یہ گل یاد رکھنا، یہ بہت دنیا دی سازش ہے، سازش نو اسی ناکام بنانا ہے، ہاں انہاں مزارات دی اسی حفاظت کرنی۔ ہاں پاکستان میں جڑے تسی کھڑے ہو گئے ہو نا، یہ کھڑے ہونے کا مطلب ہے کہ امت اس وقت چاہتی ہے کہ پاکستان پوری امت کی قیادت انشاءاللہ۔ کیوں جی برما دیا مسلمان عورتوں چیخا نہ مارن، جدوں بھی چیخ مارن تے پاکستان میں بہرا پہنچ جانو نا کہ محمد بن قاسم کا نائب آ گیا ہے، تو کیوں چیخ رہی ہے، میں جو آ گیا۔ شام کے اندر مسلمانوں کی بچی چیخ مارے، ان کا میں جو آ گیا۔ بس ہم یہی چاہتے ہیں اور کوئی مقصد نہیں ہے۔ تواڈے جوان جو تسی بیٹھے ہو نا، ایتھے صرف تسی ان چل پاؤ تے جموں نیڑے نیڑے، صرف تسی لبیک کہنے چل پاؤ، مودی دی دھوتی نہ کھلے تے مینوں نپ لینا۔ ہاں جی گل ہی وچ ہو رہے ایویں سانو بہت دل بڑا بڑا کے جناب کم خراب کر لو جی۔ آخری بات میری اے حضرت حبیب بن زید والی گل پھر تواڈے نال ہن دو ادھار ہے صاحب صاحب کیوں جی اللہ حفیظ صاحب اجازت جناب، میں صرف آ گیا تواڈے ایک بڑی بس اتنی بات، سبحان اللہ۔ یہ کہتے سن میرا رہنا کچھ نہیں، بادشاہ سیدہ نال ہی دسی کھڑے اور بادشاہ تواڈے نال تسی تے آپ تکلیم دے مالک، اسی تے تواڈے خادم دے نال تواڈے کھڑے، تسی سید نکلو باہر، ہن حضور کا دین تخت پر لانا، مولوی پیر نہیں لانے تخت تے، حضور کا دین لانا۔ بس ایک بات ہے، یہ مت کوئی سمجھے میں مولوی خادم مسیح دی جھاڑو دینا ہے، کیوں جی مولوی خادم اتنا ہی کام کرنا ہے، جتھے میری ڈیوٹی لگے گی بھائی تسی جھاڑو دینا ہے میں اوتھے جھاڑو دینا۔ یہ تو کہو جی فلانے ظاہرین آئے دادا صاحب دی جوتیاں پالش کرو، فقیر جوتیاں پالش کرے، حضور کا دین تخت پر جو بیٹھا ہوگا تو شام کو دین مجھے پوچھے گا کیوں جی روٹی کھادی کہ نہیں کھادی جی، آج کسی تے ظلم تے نہیں ہوا، غریب بلا بھی جلاوے تے میٹر کٹ جاوے، امیر بدماشیاں بھی کرن تے میٹر کوئی نہ کٹے، ایسیاں 100 کے بھی میٹر نہ کٹ سکے تے جھگی والے بھی میٹر کٹ جائیں، یعنی 20,000 بل دے دیتا، کہنے لگا پہلے یہ تو جمع کراؤ نا پھر دیکھتے ہیں کیا ہوگا۔ میں کہا اس غریب کو 20,000 ہوتے تے جلیا، پھر انہیں میٹر تیرے کو لانا سی، جنہاں کو 20,000 ہونے نو تینوں جتی تے رکھ کے تے جو بیٹھے ہونے نا سرکاری افسر، میں کہا مانگ پناہ محمد بخشا بے پرواہ جنابوں، ہو سکتا کل تو آ جائے اس سطح تے جتے آج فقیر آیا کھڑا، وہ بڑا ڈاڈا ہے، پھر اس ویلے تینوں پتہ لگے گا غریب دی آہ کتنی ڈاڈی ہوندی تے غریب دی گل نہ تو غریب کھڑا جا افسر جڑے بیندے نا تو پھر بھی کرسیاں تے انہاں ذلیلاں نو یہ پتہ نہیں ہوندا کہ اگر تو اس مقام تے کھڑا ہوندا سامنے تے تو پھر بھی کرسی تے منہ نہ موڑدا، پھر تینوں پتہ ہوندا اوئے غریب دی گل ہی نہیں سندا۔ اے اسلام ہے صرف کائنات وچ جڑا بلال نو کعبے دی چھت تے چڑھنا، بس ہاں اے اسلام ہے کائنات وچ صرف جڑا اسامہ بن زید نو حضور دے نال بٹھا دیندا۔ حجت الوداع دے موقع تے حضرت اسامہ بن زید حضور نال سواری تے بیٹھے، 1,24,000 صحابہ تھلے چل رہے سن، بس اے اسلام ہے جڑا گھوڑے اوتے سوار کردا اسامہ بن زید نو تے صدیق اکبر نال چل دے۔ امام عبدالرحمن مناوی لکھیا جڑی حضرت اسامہ بن زید کھڑاواں پائیاں ہوئیاں سن صدیق اکبر دے جسم نال لگ رہیاں سن،
میں ان کی وضاحت مزید نہیں کرتا ہے تے ہضم ہی کسی نوں نہیں گل ہو سکتی. اسامہ بن زید جڑی کھڑاواں سن صدیق اکبر دے جسم نال لگ رہی سن. فرماؤ جنہاں نوں رسول اللہ نال بٹھایا اسی تے انہاں دی جتیاں دی ناموس دی. اے اسلام کائنات. وہ پرانے اقبال کہندا وہ پرانے چاک جن کو عقل سی سکتی نہیں, عشق سیتا ہے انہیں بے سوزنوں تارے رفو. اعلیٰ حضرت بریلوی بولے, فرمایا عصائے کلی مجدائے غضب تھا اور گروہ کا سہارا عصائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. یہ دین ہے جو تخت پر معاملہ میں چاہتے ہیں. حضرت یہ غریب گھی نہ کھاون تے عمر بھی گھی نہ کھاون. کیوں جی کہنے بس پھر میں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ لیا. بنو قریظہ دے غلام سن. آپ نے ایک دن عرض کی تھی حضور میں چاہتا کہ میں انہوں نے کتابت مکاتبت کر لواں, میں آزادی چاہتا. حضور میں گل کر لو انہوں نے, وہ یہودی سی, یہودی تو یہودی ہوندے. انہوں نے کیا انہوں نے پتہ سی ہم مسلمان ہو گئے. اسی اتنی وڈیاں شرطاں رکھتے ہیں کہ سلمان فارسی آزاد ہی نہ ہو سکا. میں کتنے تساں چیزاں لینیاں لے لو تو میں آزاد کر دیو. یہ مکاتبت انہوں اسلام وچ کہندے. انہوں نے کہا جی 300 کھجور دے درخت لاؤ تے اس ویلے تک تانوں انہاں دا پہرا دینا پینا جدوں تک یہ پھل نہیں دیندے درخت. 300 درخت تے نال 40 اوقیہ سونا. حضور دی بارگاہ وچ آ گیا. انہوں نے کہا حضور اے گل ہے. حضور نے فرمایا کل میں آ رہا ہوں, خود میں اپنے دستے مبارک سے کھجور کے درخت لگاؤں گا. اور تم آیا نہ درتے کیوں بد نصیبہ, اے ہی میں پڑھنا, تم آیا نہ درتے کیوں بد نصیبہ. سلمان فارسی عرض کی تھی حضور اتنی شرط لائیاں نے, دے واسطے تک زندگی چاہیے تھی. حضور فرمایا میں آ رہا ہوں. حضور نے 300 درخت انہوں نے ایک حضرت عمر لایا تو بعد چو پھر وڈا نہ ہویا. حضور نے فرمایا یہ کس نے لگایا؟ پھر حضور نے خود لایا دوبارہ 300 حضور نے لایا درخت تے سال بعد پھل دین لگ پہ. لو جی یہ بھی کم ہو گیا. عرض کی تھی حضور 40 اوقیہ سونا. اے راتی اسی حساب کڈیا اج دے دور دا اے 4 کروڑ تے 64 لاکھ روپے بندا ہے پاکستانی. 4 کروڑ 64 لاکھ روپے راتی اسی وہ کر دے رہے بھئی کتنا بندا ہے, یہ تو کتنا ہے, ایک ماشا کتنا ہے, پھر درہم کتنے, پھر وہ ماشے کتنے, پھر تولے کتنے بنے, پھر اسی راتی حساب کر کے 4 بجے تو بعد سوتے ہیں. انہوں نے پتہ ہی کوئی نہیں مولوی تیار ہونے واسطے کتنی عمر چاہیے. ہم ان کو معاشرے کے قومی دھارے میں لانا چاہتے ہیں. میں کہا تم آپو قومی دھارے چاہ, تم آپو اسلام دے دھارے چاہ, بڑ بڑ بک بک بند کر, جیڑی تو بڑ بڑ بکواس کرنا ہے بند کر. تم آپ اسلام دے دھارے چاہ تے کوئی ادب آداب سکھ. ہاں تو سکھاں نال یاری لاڑنے جڑے تو بکواس کرنا پھردا نا, اے تو خود اسلام دے دھارے وچ آ. ہاں تے خود اپنی پارٹیاں بھی لیا تے جڑے تیرے چمچے نے انہاں نوں بھی جہنم وچ لے کے نہ جا. تینوں پتہ ہی کوئی نہیں. بخدا خدا کا یہی ہے در. ہاں جی بخدا خدا کا یہی ہے در. ہاں بس یہی ہے در. ہاں انہیں جانا انہیں مانا, بس سانو تو قومی دھارے چ لے آنا ہے. لو جی کتنے پیسے بنے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو سونا مبارک ایک دن آیا. حضور نے سلمان فارسی نے فرمایا سونا آ گیا تو جا کے انہوں نے دیو. عرض کی تھی حضور اے تو کوئی نہیں پورا ہونا, وہ تو بہت سونا. حضور نے فرمایا دیو تو صحیح نا. کہنے میں گیا تو پورا ہو گیا. جناب تو آیا نہ درتے کیوں بد نصیبہ, انہوں نے فرما دیتا. سلمان فارسی کہندے نے وہ تو بالکل 40 ہو گئی کتے سی تے وہ تو, لیکن حضور دے ہاتھ جو جدوں سلمان فارسی دے ہاتھ گیا تو پورا ہو گیا سی. انہاں دیتا تو پھر سلمان فارسی بھی تو پھر حد کر چھٹی نا جی. کیوں جی حضور نے فرمایا سلمان میرے آل بیت شامل ہے, اور تو آیا نہ درتے کیوں بد نصیبہ. اے اسی اس قوم نو کہندے تسی کیڑے پاسے ٹر پے ہو, اپنے بچے نو کہندے تسی مولویاں نہ کیڑے پاسے لگ گئے ہو, اسی تے نو در رسول تے لا رہے ہیں. اور تو آیا نہ درتے کیوں بد نصیبہ, اسی تے کہندے بد نصیبہ آج حضور دے در تے آ, اپنے پترا سمیت آ, پورا خاندان لے کے آ, سب کچھ حضور تے قربان کر دے. کہنے نہیں جی نہیں جی اسی کی جناب, اسی کس طرح جناب. سلمان فارسی پھر حد کر دیتی, حد کر دیتی. پھر حضور دے دین دا جڑا پہرے دا ویڑا آیا, پھر دار امارت فقر را افزودان مثل سلمان در مدائن بودا. ایتے تو پھر اقبال بھی چیخیا کر لگو نہ پوچھ سلمان فارسی پھر کی وجہ سے. پھر سلمان حضور نے فرمایا کیونکہ پچھو تو انہوں نے وکتے وکاندے تو آپ نال دھوکہ بھی ہویا. لوگوں نے کیا ہوتے مکہ مکرمہ حضور تشریف لے آنی, آخری نبی اتھے آنے, آپ اتھے آئے تو جڑے نال لے آئے سن انہوں نے کہا ساڑا غلام ہے,
انہیں غلام بنا کے تے مدینے دے یہودیاں کے بیچ دیتا. فرمایا یہ غلامی بھی حضور کے لیے قبول ہے. غلامی حضور واسطے قبول کی تھی نا, لیکن پھر اور صرف انہاں دے بارے حضور نے فرمایا 1,24,000 صحابہ وچ کسی اور دے بارے فرمایا سلمان میرے آل بیت شامل. اسی انہاں نوں ادھر لے آندے ہیں, مڑ مڑ کے رسیاں چکا کے اسی کہندے ہیں رسیاں دے جان چھوڑو ادھر آؤ, خدا کا یہی ہے در, تسی انہاں نال وفا کر کے تے ویکھو نا. تے سلمان فارسی جدو مدائن دے گورنر سن تے آپ جنگل جا رہے تے ہرنیاں تے پرندے پھر رہے سن. آپ نے فرمایا بھی گل سنو, میرے آئے ہوئے مہمان تے میرے گھر روٹی شوٹی کوئی نہیں, میرا دل چاہتا ہے میں مہمانہ دی اج مہمان نوازی کراں تے ایک ہرنی چاہی دی تے 10-12 پرندے آ جاؤ. وہ ہوا وچ اڑ رہے سن تے وہ نسی جا رہی ہیں سن, ایک ہرنی بھی مڑ پئی تے پرندے بھی آ گئے. اور بندہ کہنے لگا جی بڑی عجیب بات ہے. فرماؤ تعجب والی کیڑی بات ہے, جڑا اللہ رسول دا فرما بردار ہوئے اللہ انہوں ضائع کرنا ہے کیڑی بات ہے. جب تسی اللہ رسول دے بنے ہی کوئی نہیں ہوتا, جنگل دیاں ہرنیاں بھی پیچھے پیچھے ٹر پوندیاں, تو آیا نہ در تے کیوں بد نصیبہ کیوں جی. ہاں آخری بات, انہاں کدی اللہ دے بھروسے ہی نہیں کیتا. اسی اللہ دے بھروسے نال ہی جتنی کامیابیاں حاصل کیتیاں, میں تو قسم اٹھا کے کہنا ساڈے کول تو کوئی شے بھی کوئی نہیں سی, اور آج بھی کوئی شے کوئی نہیں, صرف اللہ رسول دا بھروسہ ہے. کوئی شے بھی کوئی نہیں, آج بھی کوئی نہیں, کسی کوئی نہ کیوں جی ہے کوئی ساڈے کول, کچھ بھی کوئی نہیں, صرف اللہ رسول تے بھروسہ ہے. اور اللہ نے فرمایا وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ, جو اللہ پر بھروسہ کرے اللہ اس کے لیے کافی ہے, اللہ اس کے لیے کافی ہے. وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ, ہاں جو اللہ پر بھروسہ کرے اللہ اس کے لیے پھر کافی ہے. عبداللہ بن سلام یہودیاں دے عالم سنے مسلمان ہو گئے. اے لمبا واقعہ دیتے پورا ایک جمعہ چاہیے تھا کہ میں مسلمان ہوئے. تو پھر حضور دے سامنے آیا, پھر یہودیاں کیا کیتا, پھر آپ نے کیا کیتا, پھر اے تے حضرت سلمان فارسی آپس وچ بیٹھے دوویں بزرگ. عبداللہ بن سلام کہنے لگے بھئی میرے نال کرو تسی معاہدہ. انہوں نے کہا جی کی؟ انہوں نے کہا معاہدہ کرو جی میں پہلے مر گیا نا تے میں دساں گا اللہ دے ہاں کیڑی شے دی وڈی قیمت ہے, اللہ دے ہاں کس شے دی بڑی قدر ہے. جی تسی پہلے مر گئے پھر تانوں دسنا پینا. سلمان فارسی پہلے دنیا تشریف لے گئے, بعد حضرت عبداللہ بن سلام دی خواب وچ آئے تو فرمایا ہاں جی جناب کی گزری؟ فرمایا کمال گزری جی, کی پوچھتے ہو, خیر ہی خیر ویکھی یار. انہاں کہ وہ جڑا وعدہ سی وہ دسو کی بنیا, وہ جڑا وعدہ میرا ہے سی اللہ دے ہاں قدر و قیمت کی وڈی کیڑی شے دی. تے سلمان فارسی پتہ ہے کی فرمایا, وجدت التوکل شیئا عجیبا. فرمایا جن اللہ تے بھروسہ کیتا بڑی عجیب چیز ہے, اللہ دے ہاں دی بڑی قیمت ہے, یہ پوچھو ہی کوئی نہیں اللہ اس گل نو کتنا پسند فرماندا کہ جڑا اللہ تے بندہ بھروسہ کرے. اے سلمان فارسی دے الفاظن وجدت التوکل شیئا عجیبا, یعنی ہاں جی وجدت التوکل شیئا عجیبا. فرماؤ اللہ تے بھروسہ بڑی عجیب چیز ہے, اور اللہ دے ہاں دی بڑی قیمت. ظاہر ہے جڑا بندہ ساری دنیا نو منہ موڑ کے کہے میرا رب میرے لیے کافی ہے اور اس کا رسول میرے لیے کافی ہے, کیوں جی تو پھر کوئی گل کائنات بچ جاندی. قال محمد بن عمر ثم قام, اے حضور نے غزوہ تبوک میں جمعے دی گل کرن لگا, 3000 بندہ کے کھڑیا اور پوری تیاری نال آئے بدر دا بدلہ لین. میدان احد کافر کھڑے, مشرک کھڑے, اور ادھر 700 ہیں میرے آقا و مولا کے سامنے, 700 ہیں, 300 منافق راستے سے واپس چلا گیا, حضور کو چھوڑ کر واپس چلا گیا. کہتے تھے ہم مسلمان ہیں, ہاں جی کہتے تھے مسلمان ہیں, لیکن حضور کو چھوڑ کر چلے گئے. اور عین اس ٹائم جب حضور پر حملہ ہو رہا تھا تو منافق مسجد نبی شریف میں نماز پڑھ رہے تھے. تو بات یہ ہے, قال محمد بن عمر ثم قام رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فقال ایھا الناس اوصیکم بما اوصانی اللہ تعالی بہ فی کتابہ من العمل بطاعتہ والتناہی عن محارمہ ثم انکم اليوم بمنزل اجر وذخر لمن ذکر الذی علیہ ثم وطن نفسہ له على الصبر والیقین والجد والنشاط فإن جہاد العدو شدید کریہ قلیل من یصبر علیہ الا من عظم اللہ تعالی رشدا فإن اللہ تعالی ما من عطاہ وإن الشیطان ما من عصاہ. اللہ فافتحوا اعمالکم بالصبر علی الجہاد والتمسوا بذلك ما وعدكم الله تعالى وعليكم بالذي امركم به
فإني حريص على رشدكم وإن الاختلاف والتنازع والتثبيت من أمر العجز والضعف مما لا يحب الله تعالى ولا يؤتي عليه النصر ولا الظفر. يا أيها الناس جدد في صدري أن من كان على حرام فرق الله بينه وبينه ومن رغب له غفر له ذنبا ومن صلى علي صلاة صلى الله عليه وملائكته عشرا ومن أحسن من مسلم أو كافر وكاجر على الله في عاجل دنياه وآجل آخرته ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فعليه الجمعة. چلتے ہیں حضور نے فرمایا یہ کرنا ہے پھر یہ کرنا ہے. کافروں سے کبھی دشمن کے ساتھ لڑنے کی تمنا نہیں کرنی. حضور نے فرمایا یہ بڑا مشکل کام ہے. لوگ باتیں بڑی بڑی کرتے ہیں, لاکھوں کا مجمع ہو تو ایک آنسو گیس چلے تو میں نے خود دیکھا ہے 10 بندے رہ جاتے ہیں. فرمایا فإن جہاد العدو شدید کریہ. فرمایا یہ بڑا مشکل کام ہے. ڈینگے لوگ بڑی مارتے ہیں, ہم بھی عاشق رسول ہیں. تو جدوں چوڑی دی جان دی واری آئی تو ایک عاشق رسول باہر نہیں نکلیا سوائے لبیک والے. ہاں جی, لوگ باتیں بڑی بڑی کرتے ہیں. باتیں کرنے سے کیا ہوتا ہے؟ فإن جہاد العدو شدید کریہ قلیل من یصبر علیہ الا من عظم اللہ تعالی رشدا. فرمایا بہت کم لوگ کھڑے رہتے ہیں اوکھے ویڑے. ہاں وہ کھڑے رہتے ہیں جن کو اللہ کھڑا رکھے. ہاں جی, یہ کمال ہے نا جی. الا من عظم اللہ تعالی فإن اللہ تعالی ما من اطاع. اللہ اس کے ساتھ ہوتا ہے جو اللہ کی اطاعت کرتا ہے. یہ حضور سامنے 3000 کا لشکر کھڑا ہے اور صحابہ کو حضور یہ خطبہ ارشاد فرمایا. مولانا اور موضوع کوئی نہیں, لوگ باتیں کرتے ہیں. اور جی دین تو علاوہ کو روٹی دی بھی گل کرو. اے پورے خطبہ میں یاد ہے اللہ رسول دے فضل و کرم نال ترجمہ بھی یاد ہے, نال زبرہ زیری بھی پتہ نہیں کیوں آئیاں, یہ بھی یاد ہیں ساریاں. لیکن ایک جگہ بھی روٹی دا ذکر کوئی نہیں. روٹی دا یہ ذکر ضرور ہے. فرماؤ کہتے حرام نہ کمانا اگلے. ہاں فرمایا مجھے ابھی جبریل نے فرمایا کہ میری اپنی امت کو بتا دے کہ رزق ان کو ملے گا, تاخیر ہو سکتی ہے, جو لکھا ہے وہ ضرور ملے گا. لا يحملنکم استبطاء ان تطلبوا بمعصیت. آگے جا کر فرمایا خبردار کوئی آدمی رزق کی تاخیر ہو جائے تو پھر حرام طریقے سے رزق کمائے. ہاں مرنے سے پہلے اس کو رزق ضرور ملے گا, تاخیر ہو سکتی ہے. حضور نے یہ بات ضرور فرمائی ہے کہ جو رزق ملنا ہے اس کا انتظار کرنا ہے. ملے گا ضرور, تمہیں رب دے گا. ممکن ہے تاخیر ہو جائے, تیرے لیے اس وقت ٹھیک نہ ہو تو وقت گزرنے کے بعد تجھے رزق دے دے گا. لیکن رزق تجھے دے گا. اس وقت تک موت نہیں آئے گی جب تک تو رزق کا آخری لقمہ نہیں کھائے. یہ حضور نے یہ بات ضرور فرمائی. لیکن آگے روٹی پانی کا کوئی ایسا تذکرہ نہیں ہے کہ مدینہ پاک جا کے اسی فیکٹریاں لا دیں گے تے معیشت درست کریں گے تے فلاں وہ جڑے یورپ ہوتے کیسر و کسرا دے جناب وہ بڑے بڑے معیشت دان ہیں, اسی اتوں انہوں نے بلاواں گے بھائی مدینہ پاک دیاں گلیاں کیویں صحیح ہونیاں. ہاں جی, تے اسی روٹی کیڑیاں گلاں تسی کرنے ہو. ہمارا تعلق ہے معیشت دانوں سے. معیشت دانوں سے تعلق سے روٹی نہیں ملتی. واللہ خیر الرازقین. روٹی تو اس نے دینی ہے. یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعۃ فاسعوا الی ذکر اللہ. اے ایمان والو, جب اذان جمعہ ہو جائے تو پھر دوڑو جمعے کی طرف, ذکر اللہ نماز پڑھنے کی طرف دوڑو. نہیں مسجدیں بند کرتے ہو. مسجدیں بند کرنے سے کرونا چلا جائے گا. مسجد کے اندر اللہ اللہ کرنے سے, اللہ سے معافی مانگنے سے, نمازیں ادا کرنے سے. وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ. قرآن دا نس اے قرآن دی تعلیمات ون کہ بندہ جدو مصیبتاں تے مشکل آ جان تے مسیتاں بند کرنا تے ہائے ہائے کرنا تے سنسنی خیزیاں پھیلانا تے بڑے پیچھے میوزک لا کے تے اگے خبراں چلانا تے کڑیے کدھر بیٹھی ہوئے منڈا ادھر بیٹھا ہوئے کرونا آ گیا. ایسے نہیں ہوگا. اللہ نے فرمایا جدو ہٹ تے مصیبتاں آ جان تو پھر تسی کی ہائے ہائے کرنی, پھر پٹنا ہے, پھر قوم مر گئے نا. وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ. وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ. وہ تے کریم ہے. وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَعَلَيْهِ الْجُمْعَةُ إِلَّا صَبِيًّا أَوْ امْرَأَةً أَوْ مَرِيضًا أَوْ عَبْدًا مَمْلُوكًا وَمَنِ اسْتَغْنَى عَنْهَا اسْتَغْنَى اللَّهُ عَنْهُ وَاللَّهُ غَنِيٌّ حَمِيدٌ. اے میں جڑا غزوہ احد شریف دا خطبہ بیان کیتا نا, اودے جو حضور نے فرمایا جو مسلمان ہے نا, وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ, جو اللہ اور قیامت پر ایمان رکھتا ہے وہ کیا کرے؟ فرمایا جمعے سے کبھی بھی پیچھے نہ رہے, اس پر فرض ہے جمعہ. پھر حضور نے خود استثناء فرمایا وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَعَلَيْهِ الْجُمْعَةُ إِلَّا صَبِيًّا
او امراتن او مریدن او عبد مملوکا. حضور نے فرمایا بچے ہوتے جمعہ ضروری کوئی نہیں. اج کل جو نہیں لے آنے دیتے تو حضور پہلے فرما گئے نہیں لے آنے. کیوں جی یہ اسی کدو زور دیتا بھائی نپ نپ کے انہوں لیاؤ مسیتی. تو مسئلہ یہ ہے جو حضور نے فرمایا بچے تے کوئی نہیں جمعہ فرض, بچے نہ بھی آن ٹھیک ہے, امراتن عورتوں پر نہیں, مریدن بیمار پر نہیں, جنہوں تسی سمجھ ہو بیمار ہے انہوں مسیتی نہ آن دیو, او عبدم مملوکن تے فرمایا غلام پر نہیں ہے. ومن استغنا عنہا استغنا اللہ عنہ, فرمایا جڑا جمعے دی کوتاہی کرے گا پھر اللہ کے ساتھ اس کا کوئی اللہ اس سے بے نیاز ہے. پھر جو جمعے سے پیچھے ہٹے گا, یہ تو حضور نے اپنے سامنے 3000 لڑنے کے لیے وہ کھڑے تھے, حضور نے اس موقع پر فرمایا ومن استغنا عنہا استغنا اللہ عنہ, اللہ اس سے بے نیاز ہو جائے گا, پھر اللہ سے اس کا کوئی تعلق نہیں. واللہ غنی حمید, اللہ بے نیاز بھی ہے اور ہر تعریف کے لائق بھی ہے. دوسرا یہ تو میں نے یہاں تک پڑھا ہے نا, اگلا وہ غزوہ تبوک والا, اس کے اندر بھی حضور نے لاکھ فوج اگے کھڑی سی نا, حضور اس سے لڑنے کے لیے گئے اور صحابہ کو خطبہ کیا ارشاد فرمایا. عن عقبۃ بن عامر ان رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم لما اصبح بتبوک حمد اللہ تعالی واثنى علیہ بما وآلہ ثم قال ایھا الناس فإن اصدق الحدیث کتاب اللہ وأوثق الهدى کلمۃ التقوی وخیر الملل ملۃ ابراہیم وخیر السنن سنت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم واشرف الحدیث ذکر اللہ واحسن القصص ھذا القرآن وخیر الامور عوازمها وشر الامور محدثاتها واحسن الهدی هدی الانبیاء واشرف الموت قتل الشہداء وخیر العمل ما نفع وشر العمی عمی القلب. حضور نے فرمایا بدترین گمراہی یہ ہے کہ انسان دل کا اندھا ہو جائے, دل کا اندھا ہو جائے, انہیں سمجھ کوئی ڈالو. وَالْيَدَ الْعُلْيَا خَيْرٌ مِّنْ يَدِ السُّفْلَىٰ, حضور نے فرمایا اوپر والا ہاتھ نیچے والے ہاتھ سے بہتر ہے. جنہوں نے رب پیسے دیتے ہو شکر نہیں کر دے کہ حضور نے فرمایا اے ہاتھ جڑانا اس ہاتھ نالوں بہتر ہے. تے کیوں نہیں رائے خدا وچ خرچ کر دے بھائی, کھلا رائے خدا وچ خرچ کرو جنہوں نے رب نے دیتا. حضور نے فرمایا اول ید العلیا خیر من ید السفلی وما قل وکفا خیر مما کثر وعلا. حضور نے فرمایا تھوڑا رزق ہوے تے بندے نو کفایت کر جائے اس نالوں بہتر ہے کہ بندے کو پیسہ آ جائے تے بندہ پھر اللہ تو دور ہو جائے. وشر المعذرۃ حین یحضر الموت وشر الندامۃ یوم القیامۃ. اللہ, حضور نے فرمایا وشر المعذرۃ حین یحضر الموت, بدترین معذرت وہ ہے جب موت آئے تو بندہ کہے یا اللہ یا اللہ. کیوں جی, اور فرمایا قیامت دی شرمندگی سب تو بدترین شرمندگی. آگے حضور نے, میں جمعے کی بات جو کر رہا ہوں نا اس کی, وَمِنَ النَّاسِ مَن لَّا يَأْتِي الْجُمْعَةَ إِلَّا دُبُرًا, فرمایا بہت سارے لوگ قیامت تک جمعے کے لیے آئیں گے لیکن دل پیچھے چھوڑ کر آئیں گے, تیرے منہ سے جو بات نکلی وہ ہوگا. ہاں جی, وَمِنَ النَّاسِ مَن لَّا يَأْتِي الْجُمْعَةَ إِلَّا دُبُرًا وَمِنْهُم مَن لَّا يَذْكُرُ اللَّهَ إِلَّا حَجْرًا. اللہ فرمایا بہت سارے لوگ ہوں گے جو بڑا تھوڑا اللہ کا ذکر کریں, جتی چکی ہو جا رہے ہیں جی, 2 رکعت آئے ادھا پانی مسیتی چھوڑیا, وضو کیتا اینج کر کے جناب اینج پڑے اتھے جناب لوگوں دیاں گردناں. فرمایا لوگ جمعہ ویسے دل بھی پیچھے چھوڑ کر آئیں گے اور اللہ کا ذکر بھی بہت قلیل کریں, اور چھوڑو جی بیٹھ ٹی ویاں دیکھن گے ساری ساری رات بیٹھ کے. قوم واپس آئی ہے, گھراں وچ لوگ بند کیتے ہیں جی کیبلاں, قرآن دی تلاوت شروع ہو گئی. صحابہ کہندے نے حضور گھر وچ تلاوت فرماندے سن تے اسی مسجد دے سین وچ بیٹھ کے حضور دی مبارک آواز سنتے سی. ایتھے قرآن دی تلاوت ایک ہے جی, یہ تے سمجھدے نہیں تے پرانی اے رجعت پسندی ہے جڑی انہیں راتی گل کی. اے رجعت پسند جو مولوی ہے نا وہ کہتے ہیں قرآن پڑھو, تو بھائی اور کیا کریں جب رسول اللہ خود بھی قرآن پڑھتے تھے. اور صحابہ جنگ قرآن پڑھتے سن تے رومی سے جاسوس نے کیسی انہاں کہا اتنا اچھا قرآن تے ذکر کر دے نا اللہ دا جنگ کہ نال بیٹھن والے بندے نو سمجھ نہیں آندی بھی گل کی کری. اتنا اچھا صحابہ جنگ وچ قرآن پڑھتے سن, ادھر نال تلوار چل رہی ہوندی سی تے نال پڑھتے سن الرحمن علم القرآن. دسو جے صحابہ دی آوازاں تو تسی سوچ سکتے ہو پھر. ہاں جی, تو جدوں ایڈا اچھا قرآن پڑھتے سن تو ایویں ڈھہندے پاندے سن کافر, ہاں جی ڈھہ پاندے سن. ہاں جی, حضرت ابو موسیٰ اشعری دا حضور نے قرآن سن کے فرمایا تینوں تے داؤد علیہ السلام دے گلے دا حصہ ملیا. ہاں راتی حضور نے سنیا نا حضرت ابو موسیٰ اشعری دا قرآن تے فرماؤ تینوں تے جناب داؤد علیہ السلام دے گلے دا. عرض کی تھی حضور تانوں کیویں پتہ چلیا؟ فرمایا راتی میں تیرے پیچھے کھڑ کے سن رہے سی. عرض کی تھی جے مینوں پتہ ہوندا نا لحبرت تحبیرا, میں پھر حضور اور سوار کے پڑھنا سی.
انہاں کون سمجھے حضور دے 11 فیصلے نہ نہیں مننے؟ بشر نیک نہیں منے، حضرت عمر ٹکڑے نہیں کیتے؟ رب نے پورا رکوع نازل کر دیتا، فرمایا میرے حبیب عمر نے جڑا کم کیتا صحیح کیتا۔ 11 فیصلے یار انہاں حضور دے نہیں منے، انہاں دے ججاں نے کس دے کہن تے نہیں منے؟ کلمہ رسول اللہ دا پڑھیا، اے تے ہلکے کتے بھی نہیں سن بندے جج جنہاں ممتاز قادری دے خلاف فیصلہ دیتا ہے۔ جدوں 11 فیصلے رسول اللہ دے پیش ہوئے تے انہاں نوں تے چاہیدا سی کرسیاں تو تھلے چھال مار دیندے، کہندے حضور نے فرمایا گل مک گئی، اور رسول اللہ فرمایا گل مک گئی، دسو تسی کون ہوندے ہو؟ تانوں کل واللہ پڑھنی نہیں آندی، تساں حضور دے فیصلے نہیں مننے؟ ایسے واسطے تاریخ جمپ لے کے کھڑی ہو گئی۔ میرے آقا خود چاہتے ہیں میری امت اس تاریخ کے ذریعے میرے دین نو نافذ کرے۔ انشاءاللہ تو مطلب ہے جی تواڈے سینے نہیں کھلے، ہاں اج میں ویکھ رہا کہ تسی اج تواڈے اندر کوڑ موجود ہے، ہاں ایک کوڑ اپنی پارٹیاں دے کڈو باہر، ہاں بس سارے بولو سارے کتاب کو لیا مجھے دیو رہے اللہ اکبر۔ لو جی گل انج ہوندی، گل انج تھوڑی ہوندی جی میں گل بھی کرو تو اچھا میری پارٹی آ رہی ہے زیادہ، وہ نے کی منیا رسول اللہ، اے نے کی لبیک یا رسول اللہ، 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 لبیک 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 نعرہ رسالت، نعرہ رسالت۔ اینڈ بس اتنی گل ہے، اور کوئی لمبا چوڑا تو اسی کام کرنا کوئی نہیں، صرف حضور دی گل بھی کرن لگے یار کمال والی بات ہے۔ لاؤ جی اے محبت، اے محبت مسلمہ کذاب ہے، میں نویں گل لبھی تاں تواڈے سامنے کر رہا ہوں۔ مسلمہ کذاب دے سامنے حضرت حبیب بن زید گئے، انہیں کیا اتشہد انی رسول اللہ، تو گواہی دینا کہ میں اللہ دا رسول ہوں؟ اور یہ مقبول بھی مولوی نہیں، نذیر غازی بھی مولوی نہیں، انہاں نوں تسی نوٹس جاری کیتے ہیں ختم نبوت تے گل کرن دے، ہن میں بھی ایک گل کرن لگا، مینوں بھی نوٹس جاری کرو، میرے زیاں دی حمایت نوٹس جاری کر رہے، میں بھی ہن گل کرن لگا، مینوں بھی نوٹس بھیجو۔ پیر میرے علی شاہ جڑا کتا رکھیا نا، کتا اس کتے نے جڑا موتر کیتا میرے زئی تے اودے برابر بھی کوئی نہیں۔ ہوں ختم نبوت کا مسئلہ سمجھ آنا ہے کسی میں بھی نوٹس جاری کرو، ہاں پھر میں تمہیں دساں بھائی ختم نبوت کا مسئلہ کیا ہے۔ جلیا جی نے اپنی جان بچا کے گل کی تھی نا ناموس رسالت تے، وہ جھوٹ بولنا کہ سویرے کچھ ہو ہی نہ جائے، میں آکا دس ہے صحابہ اے تلوار اتے کھڑی ہوئے کہ اگلا پوچھے اتشہد انی رسول اللہ، تو گواہی دینا کہ میں اللہ دا رسول ہوں؟ تے حضرت حبیب بن زید نہیں فرمایا اچھا میں تو سوچتا ہوں میں ذرا تحقیق کر لوں، فرمایا کی بھونکے ہی میں سنے ہی کوئی نہیں، کی بھونکدا؟ اے محبت۔ پھر انہیں پوچھا اتشہد ان محمد رسول اللہ، تو گواہی دینا کہ محمد اللہ دے رسول؟ فرمایا ہاں۔ پھر انہیں دوبارہ پوچھا اتشہد انی رسول اللہ، تو گواہی دینا کہ میں اللہ دا رسول ہوں؟ فرمایا لا اسمع وراک، فرمایا کی بک بک کیتی جا رہا ہے، تیری بک بک میں نے سنی دی کوئی۔ میں ہمیشہ ختم نبوت تے گل کرنا، میں کدی بھی کانے دی ایک گل میری زندگی کوئی میں نے خطاب دس دے کہ کانے دی میں ایک گل کیتی ہوئے، کانا یہ کہتا ہے، کانا کون ہوتا ہے؟ کانا کیا ہوتا ہے؟ اے جڑے کتے میں رستے کھڑے سنے کتے موتر کرن تے کانا تے بھی برابر۔ پیر میرے علی شاہ دا کتا تے بہت بڑی گل ہے، اے لگیڑ کتے جنہاں نے جناب اے پہ ذلیل دے پترو تسی حضور دن ختم نبوت تے پھر دوبارہ سانو کچھ کرانا چاہندے ہو اپنا؟
میں نو نوٹس بھیجو علماء اس سطح دی گفتگو کرن برائے مہربانی ختم نبوت ہوتے خاتم کا معنی مور ہوتا ہے 1,24,000 کسی صحابی نے اس میں 1,20,000 صحابہ موجود سن مسلمہ کذاب دینا جب صدیق اکبر فیصلہ کی تھا ایک صحابی نے بھی نہیں کیا حضور پہلے جا کے سمجھائیے کہ خاتم کا معنی کیا ہوتا ہے سارے نے کیا جا کے وٹ دو سارے کتنے بندے وڈے پتہ ہے صحابہ کتنے بندے وڈے تو پتہ ہے اس گل دا 36,000 صحابہ بندے وڈ دیتے منکرین ختم نبوت 36,000 بندے وڈ دیتے او دا نا ہی باغ دا پہ گیا حدیقت الموت 36,000 نہیں جی وہ بھی تو انسان ہے میں کہ صدیق اکبر نو یہ مسئلہ سمجھ نہیں آیا حضرت عمر نو سمجھ نہ آیا عثمان غنی نو نہ آیا حیدر کرار نو نہ آیا امام حسین نو نہ آیا امام حسن نو نہ آیا حضرت بلال نو نہ آیا حضرت سعد نو نہ آیا ابو عبیدہ بن جراح نو نہ آیا تو ٹٹو کون ہے ایسا انجے گل کرنی حضور دی عزت ہوتے ہاں ایسا انجے نہ پھر جانے جانے موت آ جانے سانو کوئی پریشانی تے مار تو انجی جانا ہے ہاں کیوں جی حضرت پیر سید ابو الحسنات قادری نو جدوں پتہ چلیا نا میرے پتر نو لاہور سزائے موت ہو گئی تے آپ حیدرآباد جیل سن اکلوتے پتر سن سید خلیل احمد قادری 1953 دی تاریخ تے آپ بڈھے سن آپ حیدرآباد جیل سجدے وچ گر گئے آپ نے فرمایا ساری زندگی حضور کے نام کے ٹکڑے کھائے اب حلال کرنے کا وقت آیا مولی خادم اسے واسطے لکھاں لوگاں دے سامنے کیا 35 روپے لے کے میں گھروں آیا سی بعد یہ نہ کہے جی کہ میرا پیو جڑا فرید الملت والدین سی ہاں جی بعد صرف ایک کوئی نہ کہے میں پہلے دس دیتا بعد میں بڑے بڑے خاندان دے سی پیچھے بڑے جناب فلانے سی پیچھے بڑے ٹمگاڑے سی میں اس واسطے تے اعلان کیتا مینوں ایک بندے نے مینوں ایک بچہ کہنے لگا تسی اتنے پیسے لوائی جا رہے ہو تو پھر کی کرنا ہے کتھوں لینے قرض چکی جا رہے ہو میں کہ گڈی بیچ دیں گے پھر پوری نہ ہوئے تو میں اپنے آپ بیچ دیا میں کہا سی جنہوں کم کر رہے ہیں کوئی گل نہیں کرنے کمال والی بات ٹھنڈے ہو گئے میں کہا مولی خادم جڑا چنگچی تے چلا جائے گا دو بندے نال بٹھا کے کوئی مسئلہ ساڑھے واسطے کیوں جی جنہاں گڈی دیتی میں تو 35 روپے لے کے گھروں آئے حضرت فاروق اعظم او پہاڑاں دے کول کھڑے ہو کے کی فرماندے سن فرمایا عمر تے وہی عمر ہے انسان وہی انسان ہوندا جیڑا اپنی عزت ویکھ کے نہ سمجھے مولی خادم کا کوئی اپنا کمال ہے مجھے کون جانتا ہے مجھے کوئی جانتا نہ ہو نا تو سیال کوٹ کے چوک میں میری آپ ریڑی رکھ دے مجھے جانتا کوئی نہ ہو تو شام تک مجھے 10 روپے بھی کوئی نہ دے یہ تو مانگنے والا ہے میری ریڑی کو لوگ کیوں چومتے ہیں کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم کیوں جی جنہ دے صدقے سارا کچھ ملیا آئیے جناب پھر بھی سوچنے لگ پو اللہ دے بندے ہو جدوں حضور دی گل آوے پھر اپنے آپ تو باہر ہو جاؤ نعرے رسالت تسی کوئی تھک دے ہو میں تھکیا کوئی سارے بولے کرو سارے بولے کرو یا نبی رسول کے غلام ہے موت بھی قبول ہے موت بھی قبول ہے یا رسول اللہ یا رسول اللہ بس اتنی بات تسی نعرہ تسی صرف لانا ہے تے باقی مدد ادھر ہی آنی جدو صحابہ بدر تو واپس چلے نا صحابی کہنے لگے میں فلانے نو ماریا دوسرے نے کہا میں فلانے نو ماریا تیسرے نے کہا میں فلانے نو ماریا رب نے فرمایا فلم تقتلوہم ولکن اللہ قتلہم تسی کسی نے نہیں ماریا رب ماریا اساں کی کیتا میں کسی کچھ بھی نہیں کیتا مالک ہاں بالکل اے مت کوئی سمجھے کہ میں دین دا کام صاحب نے صحابہ دی نفی کر میں تسی کینو ماریا رب ماریا تے حنین والے دن لقد نصرکم اللہ فی مواطن کثیرۃ ویوم حنین اذا اعجبتکم کثرتکم کہ میں نے او جی اونوں بھی نال ملا لو میں کہا چھڈو اونوں ملا لو حضور کی بات کرو ہاں جی سارے کہنے میں کہا او کیڑا اتحاد ہے جی اس واری پتہ ہے اسی دعوت کسی نو بھی نہیں دی میں کہا جنے آنا حضور دی خاطر سمجھ آ گئی بات میں کہ میرے پتر تے ولیمہ ہویا دعوت ضرور دیاں جب حضور کی بات ہے اب کوئی دعوت نہیں کیوں جی کوئی پریشانی ہوئی کسی نے میں کہہ سی میں کہ کوئی بھی نہ آوے نا تو میں اتھے لبیک دے نعرے لوا کے دعا مانگ دینی بس گل ختم سانو کوئی پریشانی جی فلانے نو بلاؤ فلانے بلاؤ میں کہ فلانے نو نہیں پتا کہ حضور کی عزت کی کانفرنس ہو رہی ہے
کیوں جی بس گل اتنی ہے ہن ساڈے کوئی گلیاں پنڈا نہیں اٹھائیاں جاندیاں بہت اٹھا چکے اب حضور کی بات ہوگی ہاں جدا دل کرے آوے جدا دل کرے نہ آوے اسی تے چراغ جلا کے سارے راہ رکھتا ہے ہن بھی جڑا گمراہ ہوندا لاکھ واری ہوے اسی دس دیتا ہے کہ حضور کے لیے دنیا آئے گی اب کسی شخصیت کے لیے نہیں آئے گی ہاں کوئی آوے اودی مرضی نہ آوے اودی مرضی اسلام اسلام ہے میں پوچھا اقبال جے اسلام دے بڑے لوگ کام نہ کرن پھر کہنے لگا تینوں پتہ نہیں ہو کعبہ را بہائے کم نے حدش تدرواں را بازاں سر دے حدش اقبال کہندا جے شہباز دین دا کام نہیں نہ کرن گے اے اسلام دا کمال ہے نکے نکے پرندے نپ کے شاہین بنا دیندا ہاں یہ بات طے شدہ ہے اسلام اپنی پاور نال کھڑیا آج اپنی ایمان نہ تو ساڑی پاور نہ اسی تے سپیکر نہ بجا دے ساڑی پاور کھڑی بیٹھی منو حضرت مننے ایک مننے والی گل نہیں ہے مورخ لکھے گا ایک وقت آیا سی مولوی تے پیر مسیتاں دے سپیکر نہیں سن بجا سکتے یہ بالکل لکھے جائے 100 سال بعد لوگ ویکھ او ایک عاشق رسول کھڑا ہویا سی اور دہشت گرد اگلے بنایا سی انہوں دہشت گردی بھی نہ ہٹوا سکے اے تاریخ لبے گیا رسول اسی تاں بنائی کہ ممتاز قادری تو دہشت گردی ہٹوانی تے دوبارہ ٹرائل کروانا ہے تے جنہ ججاں فیصلہ دیتا ہے انہاں نو پھٹے لوانا ہے ہاں تسی کون ہو دیو رسول اللہ دے عاشق نو دہشت گرد کہنے والے قاتل کہنے والے یہ ایک گل تو پھر حضرت عمر تک چلی جاندی پھر حضرت عمر تو بعد علم الدین تک چلی جاندی پھر بچدا ہی کوئی نہیں کائنات تسی کی سمجھدے ہو کہ اسی اے تاریخ تاں جپ لیا اسی اے نام والی خادم دے کوئی ہے تے غازی ممتاز اپنے پیو نال بہنا نال بھراواں نال جلو علیحدہ ہویا تے انج انج کے چلیا انہیں کہا بس جنہاں دی خاطر لوگ پریشان ہوندا او تے میں روانہ کر دیتے پھر انجن چلیا اگے پھندا ویکھیا چھال مار کے پھندے نو جا چومیا تو حضور تک پہنچان دا ذریعہ ہے لے تو بھی چل کیوں جی تو انہیں کہا میرے تسا سمجھے سی ممتاز رو پوے گا پھندا گاڑے پا کے تو انہیں کہا ہاں بھائی ہن کی بس میرے نال تسی پھندے کفر نو خوش کرنا سی لاؤ جنہاں واسطے انہیں نعرہ لا دیتا اوتھے بھی انہیں کہا بس ممتاز دے لکھاں سلام ہو ارباں سلام ہو او شیرا جڑا تو کم کر گیا اسے کم نال تے سارا کم ہویا یہ تے مار چکے سن یہ تے کہندے سن ممتاز دہشت گرد لکھاں سلام تیرے تسی مرزائی بھرتی کر کے کی سمجھا ممتاز نو تسی ذلیل کرن واسطے بھرتی کیتے مرزائی نہ بھرتی کیتے بڑے بڑے اسی انہاں کو حساب لینے ہاں جی انہاں کو حساب لینے تسی پریشان نہیں ہونا حساب اسلام لینے انہاں کو اسلام بہت ڈاٹا ہے بالکل اسلام چھڑدا ہی نہیں کسی نے انہاں کول اسلام حساب لینا ہے دسو مرزائی بھرتی کر کے ممتاز واسطے تسی پھٹے تے لے جا رہے ہو تے مرزائیاں نو خوش کرن واسطے کیتا نے لیکن وہ ڈٹھا نہیں ممتاز انج کر دیا انج تو مرزائی جڑے نے انج نال لڑ کھڑا رہے سن انہاں نو کی پتہ سی محمد عربی کا شعر جا رہا یا او جلیا اسی تو اسی سارے نو مننے تینوں کوئی پریشانی نہیں نعرہ حیدری انہاں وچ کوئی بھی نہیں ہے علی نو انج کر کے مننا کیوں جی تو سانو ساڈا کوئی امتحان لے رہا سنی وہ ہے ہی نہیں جڑا علی علی نہ کرے لیکن وہ بھی نال ابو بکر بھی کردا ہے نال عمر بھی کردا ہے عثمان بھی اسی کوڑ تو ساڈے دل وچ ہے کوئی نہیں اسی علی نو بھی منیا تے حضور دی وجہ تو منیا ہاں یہ گل یاد رکھی ذاتی حیثیت نہ اسی کسی نو بھی نہیں منے ہاں یہ گل یاد رکھی ہاں علی نو بھی تاں منیا او در رسول تے آیا ابو بکر نو بھی تاں منیا او در رسول تے آیا عمر نو بھی تاں منیا او در رسول تے آیا ہاں جی امام حسن نو بھی تاں منیا حضور دے نواسے من امام حسین نو بھی تاں منیا حضور دے نواسے ہاں وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا اور وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو جان ہے وہ جہان کی جان ہے تو جہان کیوں
اقبال کہتا گرمی ہنگامہ بدر و حنین حیدر و صدیق و فاروق و حسین ای ہما یک لازاز اوقات اوز یک تجلی از تجلی از دیوز ظاہر اشی جلوہائے دل فروز باطن اش از عارفاں پنانوز. اقبال کہتا تو ساڑھے آقا مولا دی گل کرنا. حضور ایک نگاہ پائی کوئی ابو بکر بنے کوئی عمر بنے کوئی عثمان بنے کوئی علی بنے کوئی حسن بنے کوئی حسین بنے. اقبال کہتا ہے کہ قیامت نو معلوم ہوگا حضور دی عظمت اور شان کیا ہے. لیکن ایک گل ضرور ہے امریکہ مرد آباد ایران امریکہ مرد آباد عراق امریکہ زندہ آباد اے سنی نہیں سنی کیوں جی سنی پاکستان بھی امریکہ مرد آباد کہندا تے عراق بھی مرد آباد اسی سنی سنی ہاں کس جگہ امریکہ نال یاری ہوے تے کدی امریکہ مرد آباد ہوے جو سانو ذبح کرن دا ویلا ہاں اسی پاکستان دے جڑے اہل سنت آ نا اسی پوری دنیا دے اہل سنت نال جڑی زیادتی ہوئی اسی او دا بدلہ لینا. ہاں دسو یار صحابہ دے مزار کنا کھیڑے ہاں جی ہاں کنا کھیڑے اسی انہاں داعشاں کولوں بدلے لینے اور ذلیل دے پترو تسی مزاراں نو ہی پے گئے. اب پاکستان میں آپ کو جو اٹھایا جا رہا ہے نا اس کی وجہ ہی ہے. ہاں یہ خالد بن ولید دے مزار اگلے ڈھا دیتا تو پھر داتا صاحب تو اس درد راہ نو ہی نہیں پہنچدے جتے خالد بن ولید دا گھوڑا چلے. یہ گل یاد رکھنا اے تے بہت دنیا دی سازش ہے. سازش نو اسی ناکام بنانا ہے. ہاں انہاں مزارات دی اسی حفاظت کرنی. ہاں پاکستان میں جڑے تسی کھڑے ہو گئے ہو نا یہ کھڑے ہونے کا مطلب ہے کہ امت اس وقت چاہتی ہے کہ پاکستان پوری امت کی قیادت انشاءاللہ. کیوں جی برما دیا مسلمان عورتوں چیخاں نہ مارن جدوں بھی چیخ مارن تے پاکستان نے بہرا پہنچ جانو نا کہ محمد بن قاسم کا نائب آ گیا ہے. تو کیوں چیخ رہی ہے میں جو آ گیا. شام کے اندر مسلمانوں کی بچی چیخ مارے ان کا میں جو آ گیا. بس ہم یہی چاہتے ہیں اور کوئی مقصد نہیں ہے. تواڈے جوان جو تسی بیٹھے ہو نا ایتھے صرف تسی ان چل پاؤ تے جموں نیڑے نیڑے صرف تسی لبیک کہندے چل پاؤ مودی دی دھوتی نہ کھلے تے مینوں نپ لینا. ہاں جی گل ہی وچ ہو رہے ایویں سانوں بس دل بڑا بڑا کے جناب کم خراب کر. لو جی آخری بات میری اے حضرت حبیب بن زید والی گل پھر تواڈے نال ہن دو ادھار ہے صاحب صاحب کیوں جی اللہ پیر صاحب اجازت دینا میں صرف آ گیا تواڈے ایک بڑی بس اتنی بات. سبحان اللہ. یہ کہتے سن میرا رہنا کچھ نہیں بادشاہ سیدہ نال ہی دسی کھڑے اور بادشاہ تواڈے نال ہی تسی تے اپ تکلیم دے مالک اسی تے تواڈے خادم دے نال تواڈے کھڑے تسی سید نکلو باہر. ہن حضور کا دین تخت پر لانا مولوی پیر نہیں لانے تخت تے حضور کا دین لانا. بس ایک بات ہے یہ مت کوئی سمجھے کہ مولوی خادم مسجد دی جھاڑو دینا ہے. کیوں جی مولوی خادم اتنا ہی کام کرنا ہے جتھے میری ڈیوٹی لگے گی بھائی تسی جھاڑو دینا ہے میں اوتھے جھاڑو دینا. یہ تو کہو جی فلانے ظاہرین آئے دادا صاحب نے جوتیاں پالش کرو فقیر جوتیاں پالش کرے. حضور کا دین تخت پر جو بیٹھا ہوگا تو شام کو دین مجھے پوچھے گا کیوں جی روٹی کھادی کہ نہیں کھادی. جی آج کسی تے ظلم تے نہیں ہوا. غریب بلا بھی جلاوے تے میٹر کٹ جاوے امیر بدماشیاں بھی کرن تے میٹر کوئی نہ کٹے. ایسیاں 100 کے بھی میٹر نہ کٹ سکے تے جھگی والے بھی میٹر کٹ جائیں. یعنی 20,000 بل دے دیتا کہنے لگا پہلے یہ تو جمع کراؤ نا پھر دیکھتے ہیں کیا ہوگا. میں کہا اس غریب کو 20,000 ہونے تے جلیا پھر انہیں میٹر تیرے کو لانا سی جنہاں کو 20,000 ہونے نو تے جتی تے رکھ کے تے جو بیٹھے ہونے نا سرکاری افسر. میں کہا مانگ پناہ محمد بخشا بے پرواہ جنابوں ہو سکتا کل تو آ جائے اس سطح تے جتے آج فقیر آیا کھڑا وہ بڑا ڈاڈا ہے. پھر اس ویلے تینوں پتہ لگے گا غریب دی آہ کتنی ڈاڈی ہوندی تے غریب دی گل نہ تو غریب کھڑا جا افسر جڑے بیندے نا تو پھر بھی کرسیاں تے انہاں ذلیلاں نوں پتہ نہیں ہوندا کہ اگر تو اس مقام تے کھڑا ہوندا سامنے تے تو پھر بھی کرسی تے منہ نہ موڑدا پھر تینوں پتہ ہوندا اوئے غریب دی گل ہی نہیں سندا. اے اسلام ہے صرف کائنات وچ جڑا بلال نو کعبے دی چھت تے چڑھنا بس. ہاں اے اسلام ہے کائنات وچ صرف جڑا اسامہ بن زید نو حضور دے نال بٹھا دیندا. حجت الوداع دے موقع تے حضرت اسامہ بن زید حضور نال سواری تے بیٹھے 1,24,000 صحابہ تھلے چل رہے سن. بس اے اسلام ہے جڑا گھوڑے اوتے سوار کردا اسامہ بن زید نو تے صدیق اکبر نال نال چل دے. امام عبدالرحمن مناوی لکھیا جڑی حضرت اسامہ بن زید کھڑاواں پائیاں ہوئیاں سن صدیق اکبر دے جسم نال لگ رہیاں سن. میں ان کی وضاحت مزید نہیں کرتا ہے ہضم ہی کسی نے نہیں گل ہو سکتی. اسامہ بن زید جڑی کھڑاواں سن صدیق اکبر دے جسم نال لگ رہی سن. فرماؤ جنہاں نو رسول اللہ نال بٹھایا اسی تو انہاں دی جتیاں دی ناموس دی. اے اسلام کائنات وہ پرانے اقبال کہندا وہ پرانے چاک جن کو عقل سی سکتی نہیں عشق سیتا ہے انہیں بے سوزنوں تارے رفو.
اعلیٰ حضرت بریلوی بولے، فرمایا عصائے کلی مجدائے غضب تھا اور گروہ کا سہارا عصائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ دین ہے جو تخت کا معاملہ لانا چاہتے ہیں۔ حضرت یہ غریب گھی نہ کھاون تے عمر بھی گھی جرا تسی پھر بھی سوچن لگ پو اللہ دے بندے ہو جدوں حضور دی گل آوے پھر اپنے آپ تو باہر ہو جاؤ۔ نعرہ رسالت تسی کوئی تھک دے ہو، میں تھکیا کوئی؟ سارے بولے کرو، سارے بولے کرو۔ یا نبی یا نبی رسول کے غلام ہے، موت بھی قبول ہے، موت بھی قبول ہے، یا رسول اللہ یا رسول اللہ۔ بس اتنی بات تسی نعرہ تسی صرف لانا ہے تے باقی مدد ادھر ہی آنی۔ جدو صحابہ بدر تو واپس چلے نہ دے صحابی کہنے لگے میں فلانے نو ماریا، دوسرے نے کہا میں فلانے نو ماریا، تیسرے نے کہا میں فلانے نو ماریا۔ رب نے فرمایا فلم تقتلوہم ولکن اللہ قتلہم، تسی کسی نے نہیں ماریا، رب ماریا۔ اساں کیا کیتا؟ میں کسی کچھ بھی نہیں کیتا، مالک ہاں بالکل اے مت کوئی سمجھے کہ میں دین دا کام کیتا۔ رب نے صحابہ دی نفی کر فرمایا تسی کینو ماریا؟ رب ماریا۔ تے حنین والے دن لقد نصرکم اللہ فی مواطن کثیرۃ ویوم حنین اذ اعجبتکم کثرتکم، کہ میں نے او جی اونوں بھی نال ملا لو، میں کہا چھڈو اونوں ملا لو، حضور کی بات کرو۔ ہاں جی سارے کہنے میں کہا او کیڑا اتحاد ہے جی، کہ اس واری پتہ ہے اسی دعوت کسی نو بھی نہیں دی۔ میں کہا جنے آنا ہے حضور دی خاطر، سمجھ آ گئی بات؟ میں کہ میرے پتر تے ولیم ہویا دعوت ضرور دیاں گا، جب حضور کی بات ہے اب کوئی دعوت نہیں۔ کیوں جی کوئی پریشانی ہوئی کسی نے؟ میں کہہ سی میں کہ کوئی بھی نہ آوے نا تے میں اوتھے لبیک دے نعرے لوا کے دعا مانگ دینی، بس گل ختم۔ سانو کوئی پریشانی جی فلانے نو بلاؤ فلانے نو بلاؤ، میں کہ فلانے نو نہیں پتہ کہ حضور کی عزت کی کانفرنس ہو رہی ہے۔ کیوں جی بس گل اتنی ہے۔ ہن ساڈے کوئی گلیاں پنڈا نہیں اٹھائیاں جاندیاں، بہت اٹھا چکے، اب حضور کی بات ہوگی۔ ہاں جدا دل کرے آوے، جدا دل کرے نہ آوے، اسی تے چراغ جلا کے سارے راہ رکھ دیتا ہے۔ ہن جدا ہن بھی جڑا گمراہ ہوندا لاکھ واری ہوے، ہاں اسی دس دیتا ہے کہ حضور کے لیے دنیا آئے گی، اب کسی شخصیت کے لیے نہیں آئے گی۔ ہاں کوئی آوے اودی مرضی، نہ آوے اودی مرضی، اسلام اسلام ہے۔ میں پوچھا اقبال جے اسلام دے بڑے لوگ کام نہ کرن پھر کہنے لگا تینوں پتہ نہیں ہو کعبہ را بہائے کم نے حدش تدرواں را ببازاں سر دے حدش۔ اقبال کہندا جے شہباز دین دا کام نہیں نہ کرن گے، اے اسلام دا کمال ہے، نکے نکے پرندے نپ کے شاہین بنا دیندا۔ ہاں اے بات طے شدہ ہے، اسلام اپنی پاور نال کھڑیا آج اپنی ایمان نہ تو ساڑی پاور نہ اسی تے سپیکر نہ بجا سکے، ساڑی پاور کی منو ذرا من ایک منن والی گل نہیں، یہ مورخ لکھے گا ایک وقت آیا سی مولوی تے پیر مسیتاں دے سپیکر نہیں سن بجا سکے، یہ بالکل لکھے جائے 100 سال بعد لوگ ویکھ او ایک عاشق رسول کھڑا ہویا سی اور دہشت گرد اگلے بنایا سی، انہوں دہشت گردی بھی نہ ہٹوا سکے۔ اے تاریخ لبیک یا رسول اسی تاں بنائی کہ ممتاز قادری تو دہشت گردی ہٹوانی تے دوبارہ ٹرائل کروانا ہے، تے جنہ ججاں فیصلہ دیتا ہے انہاں نوں پھٹے لوانا ہے۔ ہاں تسی کون ہو دیو رسول اللہ دے عاشق نوں دہشت گرد کہنے والے، قاتل کہنے والے؟ یہ گل تو پھر حضرت عمر تک چلی جاندی، پھر حضرت عمر تو بعد علم الدین تک چلی جاندی، پھر بچتا ہی کوئی نہیں۔ حضرت سلمان فارسی تو انہوں پتہ نا وکتے وکادے مدینہ پاک کے چاہ گئے تے جدوں آخری او عیسائی راہب کول رہے تے انہاں کیا اس نبی دیاں 3 نشانیاں ہونیاں۔ حضرت سلمان فارسی تو انہوں پتہ نا وکتے وکادے مدینہ پاک کے چاہ گئے تے جدوں آخری او عیسائی راہب کول رہے تے انہاں کیا اس نبی دیاں 3 نشانیاں ہونیاں، اور تو بڑیاں 3 میں تینوں موٹیاں دسنا۔ تے سلمان فارسی کہندے میں جدوں سنیا نا بھئی حضور ایتھے آ گئے مسجد قباء، کیوں جی آ گئے، تے کہندے میں پھر پہلی نشانی میں کھجوراں لے کے گیا تے حضور تشریف فرما سن، تے پہلی میں ویکھدے آپ دا چہرہ کیا، میں کہا چہرہ ہی ہے، لیکن میں پہلا میں کہا جی اے کھجوراں، حضور نے فرمایا کس کے لیے؟ کہنے صدقے کے لیے۔ حضور نے فرمایا ہم صدقہ نہیں لیتے، اٹھا لو۔ کہنے لگا میں ایک نشانی تے پوری ہو گئی، بھائی وہ نبی ہون گے جڑے صدقے قبول نہیں کرن گے، ہدیہ قبول کرن گے۔ کہنے دوسرے دن پھر میں کھجوراں لے کے آیا، میں عرض کی تھی حضور ہے کھجوراں، فرمایا کس کے لیے؟ جی ہدیہ ہے۔ تو حضور نے صحابہ نے کہا قبول کر لو، انہوں تقسیم کرو۔ کہنے دوسری بھی میری پوری ہو گئی، دوسری پوری ہو گئی۔
تیسرا کیسی تے انہاں دو کندھیاں دے درمیان اتنے مہر نبوت ہونی. کہندے حضور جنت البقیع جنازہ پڑھان تشریف فرما سن جی دیر سی تو کہندے میں پیچھے حضور دے پھرن لگ پیا کر کے بھائی میں کیویں ہن ویکھاں. کہندے حضور نے خود فرمایا اے کپڑا مبارک چک کے فرمایا سلمان اے بھی ویکھ لے. کہندے بس پھر میں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ لیا. بنو قریظہ دے غلام سن. آپ نے ایک دن عرض کی تھی حضور میں چاہتا کہ میں انہوں نے کتابت مکاتبت کر لواں, میں آزادی چاہتا. حضور میں گل کر لو انہوں نے, وہ یہودی سی, یہودی تو یہودی ہوندے. انہوں نے کیا انہوں نے پتہ سی ہم مسلمان ہو گئے. اسی اتنی وڈیاں شرطاں رکھتے ہیں کہ سلمان فارسی آزاد ہی نہ ہو سکے. میں کتنے تساں چیزاں لینیاں لے لو تو مینوں آزاد کر دیو. یہ مکاتبت انہوں اسلام وچ کہندے. انہوں نے کہا جی 300 کھجور دے درخت لاؤ تے اس ویلے تک تانوں انہاں دا پہرا دینا پینا جدوں تک یہ پھل نہیں دیندے درخت. 300 درخت تے نال 40 اوقیہ سونا. حضور دی بارگاہ وچ آ گیا. انہوں نے کہا حضور اے گل ہے. حضور نے فرمایا کل میں آ رہا ہوں, خود میں اپنے دستے مبارک سے کھجور کے درخت لگاؤں گا. اور تم آیا نہ درتے کیوں بد نصیبہ, اے ہی میں پڑھنا, تم آیا نہ درتے کیوں بد نصیبہ. سلمان فارسی عرض کی تھی حضور اتنی شرط لائیاں نے, دے واسطے تک زندگی چاہیے تھی. حضور فرمایا میں آ رہا ہوں. حضور نے 300 درخت انہوں نے ایک حضرت عمر لایا تو بعد چو پھر وڈا نہ ہویا. حضور نے فرمایا یہ کس نے لگایا ہو؟ پھر حضور نے خود لایا دوبارہ 300 حضور نے لایا درخت تے سال بعد پھل دین لگ پے. لو جی یہ بھی کم ہو گیا. عرض کی تھی حضور 40 اوقیہ سونا ہے. اے راتی اسی حساب کڈیا اج دے دور دا اے 4 کروڑ تے 64 لاکھ روپے بندا ہے پاکستانی. 4 کروڑ 64 لاکھ روپے راتی اسی وہ کر دے رہے بھئی کتنا بندا ہے, یہ تو کتنا ہے, ایک ماشا کتنا ہے, تو پھر درم کتنے, تو پھر وہ ماشے کتنے, تو پھر تولے کتنے بنے, تو پھر اسی راتی حساب کر کے 4 بجے تو بعد سوتے ہیں. انہوں نے پتہ ہی کوئی نہیں مولوی تیار ہونے واسطے کتنی عمر چاہیے. ہم ان کو معاشرے کے قومی دھارے میں لانا چاہتے ہیں. میں کہا تم آپو قومی دھارے چاہ, تم آپو اسلام دے دھارے چاہ, بڑ بڑ بک بک بند کر, جیڑی تو بڑ 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 بکواس کرنا ہے بند کر. تم آپ اسلام دے دھارے چاہ تے کوئی ادب آداب سکھ. ہاں تو سکھاں نال یاری لاڑنے جڑے تو بکواس کرنا پھردا نا, اے تو خود اسلام دے دھارے وچ آ. ہاں تے خود اپنی پارٹیاں بھی لیا تے جڑے تیرے چمچے نے انہاں نوں بھی جہنم وچ لے کے نہ جا. تینوں پتہ ہی کوئی نہیں, بخدا خدا کا یہی ہے در. ہاں جی بخدا خدا کا یہی ہے در. ہاں بس یہی ہے در. ہاں انہیں جانا انہیں مانا, بس سانو تو قومی دھارے چ لے آنا ہے. لو جی کتنے پیسے بنے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو سونا مبارک ایک دن آیا. حضور نے سلمان فارسی نے فرمایا سونا آ گیا تو جا کے انہوں نے دیو. عرض کی تھی حضور یہ تو کوئی نہیں پورا ہونا, تو بہت سونا. حضور نے فرمایا دیو تو صحیح نا. کہنے میں گیا تو پورا ہو گیا. جناب تو آیا نہ درتے کیوں بد نصیبہ, انہوں نے فرما دیتا. سلمان فارسی کہندے نے وہ تو بالکل 40 ہوگی کتنے سی تے وہ تو, لیکن حضور دے ہاتھ جدوں سلمان فارسی دے ہاتھ گیا تو پورا ہو گیا سی. انہاں دیتا تو پھر سلمان فارسی بھی تو پھر حد کر چھڑی نا جی. کیوں جی حضور نے فرمایا سلمان میرے آل بیت شامل ہے, اور تو آیا نہ درتے کیوں بد نصیبہ. اے اسی قوم نو کہندے کہ تسی کیڑے پاسے ٹر پے ہو, اپنے بچے نو کہندے تسی مولویاں نہ کیڑے پاسے لگ گئے ہو, اسی تے نو در رسول تے لا رہے ہیں. اور تو آیا نہ درتے کیوں بد نصیبہ, اسی تے کہندے ہو بد نصیبہ آج حضور دے در تے آ, اپنے پترا سمیت آ, پورا خاندان لے کے آ, سب کچھ حضور تے قربان کر دے. کہندے نہیں جی نہیں جی اسی کہ جناب اسی کس طرح جناب. سلمان فارسی پھر حد کر دیتی, پھر حد کر دیتی. پھر حضور دے دین دا جڑا پہرے دا ویڑا آیا, پھر دار عمارت فقر را افزودان مثل سلمان در مدائن بودا. ایتے تو پھر اقبال بھی چیخیا کہہ لگو نہ پوچھ سلمان فارسی پھر کیوں جاشا. پھر سلمان حضور نے فرمایا کیونکہ پچھو تو انہوں نے وکتے وکاندے تو آپ نال دھوکہ بھی ہویا. لوگوں نے کیا ہوتے مکہ مکرمہ حضور تشریف لے آنی, آخری نبی اتھے آنے, آپ اتھے آئے تو جڑے نال لے آئے سن انہوں نے کہا ساڑا غلام ہے, انہوں غلام بنا کے تے مدینے دے یہودیاں کے ویچ دیتا. فرمایا یہ غلامی بھی حضور کے لیے قبول ہے. غلامی حضور واسطے قبول کی تھی نا, لیکن پھر اور صرف انہاں دے بارے حضور نے فرمایا 1,24,000 صحابہ وچ کسی اور دے بارے فرمایا سلمان میرے آل بیت شامل.
اسی انہاں نوں ادھر لے آندے ہیں مڑ مڑ کے رسیاں چھکا کے اسی کہندے اوے رسیاں دے جان چھوڑو ادھر آؤ وہ خدا کا یہی ہے در تسی انہاں نال وفا کر کے تے ویکھو نا تے سلمان فارسی جدو مدائن دے گورنر سن تے آپ جنگل جا رہے تے ہرنیاں تے پرندے پھر رہے سن آپ نے فرمایا بھی گل سنو میرے آئے ہوئے مہمان تے میرے گھر روٹی شوٹی کوئی نہیں میرا دل چاہتا ہے میں مہمانہ دی اج مہمان نوازی کراں تے ایک ہرنی چاہی دی تے 10-12 پرندے آ جاؤ وہ ہوا وچ اڑ رہے سن تے وہ نسی جا رہی ہیں سن ایک ہرنی بھی مڑ پئی تے پرندے بھی آ گئے اور بندہ کہنے لگا جی بڑی عجیب بات ہے فرماؤ تعجب والی کیڑی بات ہے جڑا اللہ رسول دا فرما بردار ہوئے اللہ انہوں ضائع کرنا ہے کیڑی بات ہے جب تسی اللہ رسول دے بنے ہی کوئی نہیں ہوتا جنگل دیاں ہرنیاں بھی پیچھے پیچھے ٹر پونیاں تو آیا نہ در تے کیوں بد نصیبہ کیوں جی ہاں آخری بات انہاں کدی اللہ دے بھروسے ہی نہیں کیتا اسی اللہ دے بھروسے نال ہی جتنی کامیابیاں حاصل کیتیاں میں تو قسم اٹھا کے کہنا ساڑھے کو تو کوئی شے بھی کوئی نہیں سی اور آج بھی کوئی شے کوئی نہیں صرف اللہ رسول دا بھروسہ ہے کوئی شے بھی کوئی نہیں آج بھی کوئی نہیں کسی کوئی نہ کہوں جی ہے کوئی ساڑھے کو کچھ بھی کوئی نہیں صرف اللہ رسول دے بھروسہ ہے اور اللہ نے فرمایا وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ جو اللہ پر بھروسہ کرے اللہ اس کے لیے کافی ہے اللہ اس کے لیے کافی ہے وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ ہاں جو اللہ پر بھروسہ کرے اللہ اس کے لیے پھر کافی ہے عبداللہ بن سلام یہودیاں دے عالم سنے مسلمان ہو گئے اے لمبا واقعہ دیتے پورا ایک جمعہ چاہیے تھا کہ میں مسلمان ہوئے تو پھر حضور دے سامنے آیا پھر یہودیاں کیا کیتا پھر آپ نے کیا کیتا پھر اے تے حضرت سلمان فارسی آپس وچ بیٹھے دوویں بزرگ عبداللہ بن سلام کہنے لگے میرے نال کرو تسی معاہدہ انہوں نے کہا جی کی انہوں نے کہا معاہدہ کرو جی میں پہلے مر گیا نا تے میں دساں گا اللہ دے ہاں کیڑی شے دی وڈی قیمت ہے اللہ دے ہاں کس شے دی بڑی قدر ہے جی تسی پہلے مر گئے پھر تانوں دسنا پینا سلمان فارسی پہلے دنیا تشریف لے گئے بعد حضرت عبداللہ بن سلام دی خواب وچ آئے تو فرمایا ہاں جی جناب کی گزری فرمایا کمال گزری جی کی پوچھتے ہو خیر ہی خیر ویکھی یار انہاں کہ وہ جڑا وعدہ سی وہ دسو کی بنیا وہ جڑا وعدہ میرا ہے سی اللہ دے ہاں قدر و قیمت کی وڈی کیڑی شے دی تے سلمان فارسی پتہ کی فرمایا وجدت التوکل شیئا عجیبا فرمایا جن اللہ تے بھروسہ کیتا بڑی عجیب چیز ہے اللہ دے ہاں دی بڑی قیمت ہے یہ پوچھو ہی کوئی نہیں اللہ اس گل نو کتنا پسند فرماندا کہ جڑا اللہ تے بندہ بھروسہ کرے اے سلمان فارسی دے الفاظن وجدت التوکل شیئا عجیبا یعنی ہاں جی وجدت التوکل شیئا عجیبا فرماؤ اللہ تے بھروسہ بڑی عجیب چیز ہے اور اللہ دے ہاں دی بڑی قیمت ظاہر ہے جڑا بندہ ساری دنیا نو منہ موڑ کے کہے میرا رب میرے لیے کافی ہے اور اس کا رسول میرے لیے کافی ہے کیوں جی تو پھر کوئی گل کائنات بچ جاندی قال محمد بن عمر ثم قام اے حضور نے غزوہ تبوک میں جمعے دی گل کرن لگا 3000 بندہ کے کھڑیا اور پوری تیاری نال آئے بدر دا بدلہ لین میدان احد کافر کھڑے مشرک کھڑے اور ادھر 700 ہیں میرے آقا و مولا کے سامنے 700 ہیں 300 منافق راستے سے واپس چلا گیا حضور کو چھوڑ کر واپس چلا گیا کہتے تھے ہم مسلمان ہیں ہاں جی کہتے تھے مسلمان ہیں لیکن حضور کو چھوڑ کر چلے گئے اور عین اس ٹائم جب حضور پر حملہ ہو رہا تھا تو منافق مسجد نبی شریف میں نماز پڑھ رہے تھے تو بات یہ ہے قال محمد بن عمر ثم قام رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فقال ایھا الناس اوصیکم بما اوصانی اللہ تعالی به فی کتابہ من العمل بطاعتہ والتناہی عن محارمہ ثم انکم اليوم بمنزل اجر وذخر لمن ذکر الذی علیہ ثم وطن نفسہ له على الصبر والیقین والجد والنشاط فإن جهاد العدو شدید کریہ قلیل من يصبر علیہ الا من عظم اللہ تعالی رشدا فإن اللہ تعالی ما من عطاہ وإن الشیطان ما من عصاہ اللہ فافتحوا اعمالکم بالصبر علی الجہاد والتمسوا بذلك ما وعدكم الله تعالى وعليكم بالذي امركم به فإني حريص على رشدكم وإن الاختلاف والتنازع والتثبيت من امر العجز والضعف مما لا يحب الله تعالى ولا يؤتي عليه النصر ولا الظفر يا أيها الناس جدد في صدري أن من كان على حرام فرق الله بينه وبينه ومن رغب له غفر له ذنبا
ومن صلی علیہ صلاۃ صلی اللہ علیہ وملائکۃ عشرا ومن احسن من مسلم او کافر وکاجر علی اللہ فی عاجل دنیاہ وآجل آخرتہ ومن کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فعلیہ الجمعہ. چلتے ہیں حضور نے فرمایا یہ کرنا ہے پھر یہ کرنا ہے. کافروں سے کبھی دشمن کے ساتھ لڑنے کی تمنا نہیں کرنی. حضور نے فرمایا یہ بڑا مشکل کام ہے. لوگ باتیں بڑی بڑی کرتے ہیں, لاکھوں کا مجمع ہو تو ایک آنسو گیس چلے تو میں نے خود دیکھا ہے 10 بندے رہ جاتے ہیں. فرمایا فإن جہاد العدو شدید کریہ. فرمایا یہ بڑا مشکل کام ہے. ڈینگے لوگ بڑی مارتے ہیں, ہم بھی عاشق رسول ہیں. تو جدوں چوڑی دی جان دی واری آئی تو ایک عاشق رسول باہر نہیں نکلیا سوائے لبیک والے. ہاں جی, لوگ باتیں بڑی بڑی کرتے ہیں. باتیں کرنے سے کیا ہوتا ہے؟ فإن جہاد العدو شدید کریہ قلیل من یصبر علیہ الا من عزم اللہ تعالی رشدا. فرمایا بہت کم لوگ کھڑے رہتے ہیں اوکھے ویلے. ہاں وہ کھڑے رہتے ہیں جن کو اللہ کھڑا رکھے. ہاں جی, یہ کمال ہے نا جی. الا من عزم اللہ تعالی فإن اللہ تعالی ما من اطاع. اللہ اس کے ساتھ ہوتا ہے جو اللہ کی اطاعت کرتا ہے. یہ حضور سامنے 3000 کا لشکر کھڑا ہے اور صحابہ کو حضور یہ خطبہ ارشاد فرمایا. مولانا اور موضوع کوئی نہیں, لوگ باتیں کرتے ہیں. اور جی دین تو علاوہ کو روٹی دی بھی گل کرو. اے پورے خطبہ مینوں یاد ہے اللہ رسول دے فضل و کرم نال ترجمہ بھی یاد ہے, نال زبرہ زیری بھی پتہ نہیں کیوں آئیاں, یہ بھی یاد ہیں ساریاں. لیکن ایک جگہ بھی روٹی دا ذکر کوئی نہیں. روٹی دا یہ ذکر ضرور ہے. فرماؤ کہتے حرام نہ کمانا اگلے. ہاں فرمایا مجھے ابھی جبریل نے فرمایا کہ میری اپنی امت کو بتا دے کہ رزق ان کو ملے گا, تاخیر ہو سکتی ہے, جو لکھا ہے وہ ضرور ملے گا. لا يحملنکم استبطاء ان تطلبوا بمعصیت. آگے جا کر فرمایا خبردار کوئی آدمی رزق کی تاخیر ہو جائے تو پھر حرام طریقے سے رزق کمائے. ہاں مرنے سے پہلے اس کو رزق ضرور ملے گا, تاخیر ہو سکتی ہے. حضور نے یہ بات ضرور فرمائی ہے کہ جو رزق ملنا ہے اس کا انتظار کرنا ہے. ملے گا ضرور, تمہیں رب دے گا. ممکن ہے تاخیر ہو جائے, تیرے لیے اس وقت ٹھیک نہ ہو تو وقت گزرنے کے بعد تجھے رزق دے دے گا. لیکن رزق تجھے دے گا. اس وقت تک موت نہیں آئے گی جب تک تو رزق کا آخری لقمہ نہیں کھائے گا. یہ حضور نے یہ بات ضرور فرمائی. لیکن آگے روٹی پانی کا کوئی ایسا تذکرہ نہیں ہے کہ مدینہ پاک جا کے اسی فیکٹریاں لا دیں گے تے معیشت درست کریں گے تے فلاں وہ جڑے یورپ ہوتے کیسر و کسرا دے جناب وہ بڑے بڑے معیشت دان ہیں, اسی اتھوں انہوں بلاواں گے بھائی مدینہ پاک دیاں گلیاں کیویں صحیح ہونیاں. ہاں جی تے اسی روٹی کیڑیاں گلاں تسی کر لو. ہمارا تعلق ہے معیشت دانوں سے. معیشت دانوں سے تعلق سے روٹی نہیں ملتی. واللہ خیر الرازقین. روٹی تو اس نے دینی ہے. یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعۃ فاسعوا الی ذکر اللہ. اے ایمان والو جب اذان جمعہ ہو جائے تو پھر دوڑو جمعے کی طرف, ذکر اللہ نماز پڑھنے کی طرف دوڑو. نہیں مسجدیں بند کر دو. مسجدیں بند کرنے سے کرونا چلا جائے گا. مسجد کے اندر اللہ اللہ کرنے سے, اللہ سے معافی مانگنے سے, نمازیں ادا کرنے سے, واستعینوا بالصبر والصلاۃ. قرآن دا نس اے قرآن دی تعلیمات ون کہ بندہ جدوں مصیبتاں تے مشکلاں آ جان تے مسیتاں بند کرنا تے ہائے ہائے کرنا تے سنسنی خیزیاں پھیلانا تے بڑے پیچھے میوزک لا کے تے اگے خبراں چلانا تے کڑیے کدھر بیٹھی ہوئے ایک منڈا ادھر بیٹھا ہوئے کرونا آ گیا. ایسے نہیں ہوگا. اللہ نے فرمایا جے تہاڈے تے مصیبتاں آ جان تو پھر تسی کی ہائے ہائے کرنی, پھر پٹنا ہے, پھر قوم مر گئے نا. واستعینوا بالصبر والصلاۃ. واستعینوا بالصبر والصلاۃ. وہ تے کریم ہے. ومن کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فعلیہ الجمعۃ الا صبیا او امرأۃ او مریضا او عبدا مملوکا ومن استغنى عنها استغنى اللہ عنہ واللہ غنی حمید. اے میں جڑا غزوہ احد شریف دا خطبہ بیان کیتا نا, وہ حضور نے فرمایا جو مسلمان ہے نا, ومن کان یؤمن باللہ والیوم الآخر, جو اللہ اور قیامت پر ایمان رکھتا ہے وہ کیا کرے؟ فرمایا جمعے سے کبھی بھی پیچھے نہ رہے, اس پر فرض ہے جمعہ. پھر حضور نے خود استثناء فرمایا من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فعلیہ الجمعۃ الا صبیا او امرأۃ او مریضا او عبدا مملوکا. حضور نے فرمایا بچے ہوتے جمعہ ضروری کوئی نہیں. اج کل جو نہیں لے آنے تے تو حضور پہلے فرما گئے نہیں لے آنے. کیوں جی یہ اسی کدو زور دیتا بھائی نپ نپ کے انہوں لیاؤ مسیتی. تو مسئلہ یہ ہے جو حضور نے فرمایا بچے تے کوئی نہیں جمعہ فرض. بچے نہ بھی آن ٹھیک ہے, امراتن عورتوں پر نہیں, مریدن بیمار پر نہیں. جنہوں تسی سمجھ دیو بیمار ہے انہوں مسیتی نہ آن دیو.
او عبدا مملوکن، تو فرمایا غلام پر نہیں ہے. ومن استغنا عنہا استغنا اللہ عنہ، فرمایا جڑا جمعے دی کوتاہی کرے گا پھر اللہ کے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں، اللہ اس سے بے نیاز ہے. پھر جو جمعے سے پیچھے ہٹے گا، یہ تو حضور نے اپنے سامنے 3000 لڑنے کے لیے وہ کھڑے تھے، حضور نے اس موقع پر فرمایا ومن استغنا عنہا استغنا اللہ عنہ، اللہ اس سے بے نیاز ہو جائے گا، پھر اللہ سے اس کا کوئی تعلق نہیں. واللہ غنی حمید، اللہ بے نیاز بھی ہے اور ہر تعریف کے لائق بھی ہے. دوسرا یہ تو میں نے یہاں تک پڑھا ہے نا، اگلا وہ غزوہ تبوک والا، اس کے اندر بھی حضور نے لاکھ فوج اگے کھڑی تھی نا، حضور اس سے لڑنے کے لیے گئے، اور صحابہ کو خطبہ کیا ارشاد فرمایا. عن عقبۃ بن عامر ان رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم لما اصبح بتبوک حمد اللہ تعالی واثنى علیہ بما هو اہلہ ثم قال ایھا الناس فان اصدق الحدیث کتاب اللہ وأوثق الهدى كلمة التقوى وخير الملل ملة إبراهيم وخير السنن سنة محمد صلى الله تعالى عليه وسلم وأشرف الحديث ذكر الله وأحسن القصص هذا القرآن وخير الأمور عوازمها وشر الأمور محدثاتها وأحسن الهدي هدي الأنبياء وأشرف الموت قتل الشهداء وخير العمل ما نفع وشر العمي عمي القلب. حضور نے فرمایا بدترین گمراہی یہ ہے کہ انسان دل کا اندھا ہو جائے، دل کا اندھا ہو جائے، انہیں سمجھ کوئی ٹاپ. والید العلیاء خیر من ید السفلی، حضور نے فرمایا اوپر والا ہاتھ نیچے والے ہاتھ سے بہتر ہے. جنہوں نے رب پیسے دیتے ہو شکر نہیں کر دے کہ حضور نے فرمایا اے ہاتھ جڑانا اس ہاتھ نالوں بہتر ہے. تے کیوں نہیں رائے خدا وچ خرچ کرتے بھائی، کھلا رائے خدا وچ خرچ کرو جنہوں نے رب نے دیتا. حضور نے فرمایا اول ید العلیاء خیر من ید السفلی وما قل وکفا خیر مما کثر وعلا. حضور نے فرمایا تھوڑا رزق ہوئے تے بندے نو کفایت کر جائے اس نالوں بہتر ہے کہ بندے کو پیسہ آ جائے تے بندہ پھر اللہ تو دور ہو جائے. وشر المعذرۃ حین یحضر الموت وشر الندامۃ یوم القیامۃ. اللہ، حضور نے فرمایا وشر المعذرۃ حین یحضر الموت، بدترین معذرت وہ ہے جب موت آئے تو بندہ کہے یا اللہ یا اللہ. کیوں جی؟ اور فرمایا قیامت دی شرمندگی سب تو بدترین شرمندگی ہے. آگے حضور نے، میں جمعے کی بات جو کر رہا ہوں نا اس کی، وَمِنَ النَّاسِ مَن لَّا يَأْتِي الْجُمْعَةَ إِلَّا دُبُرًا، فرمایا بہت سارے لوگ قیامت تک جمعے کے لیے آئیں گے لیکن دل پیچھے چھوڑ کر آئیں گے. تیرے منہ سے جو بات نکلی وہ ہو گئی. ہاں جی، وَمِنَ النَّاسِ مَن لَّا يَأْتِي الْجُمْعَةَ إِلَّا دُبُرًا وَمِنْهُم مَن لَّا يَذْكُرُ اللَّهَ إِلَّا حَجْرًا. اللہ فرمایا بہت سارے لوگ ہوں گے جو بڑا تھوڑا اللہ کا ذکر کریں، جتی چکی ہو جا رہے ہیں جی. 2 رکعت آئے ادھا پانی مسیتی چھوڑیا، وضو کیتا اینج کر کے جناب اینج پڑے اتھے جناب لوگوں دیاں گردناں. فرمایا لوگ جمعہ ویسے دل بھی پیچھے چھوڑ کر آئیں گے اور اللہ کا ذکر بھی بہت قلیل کریں. اور چھوڑو جی بیٹھ ٹی ویاں دیکھن گے ساری ساری رات بیٹھ کے. قوم واپس آئیے گھراں وچ لوگ بند کیتے ہیں جی کیبلاں، قرآن دی تلاوت شروع ہو گئی. صحابہ کہتے ہیں حضور گھر وچ تلاوت فرماندے سن تے اسی مسجد دے سین وچ بیٹھ کے حضور دی مبارک آواز سن دے سی. ایتھے قرآن دی تلاوت ایک ہے جی، یہ تے سمجھدے نہیں تے پرانی اے رجعت پسندی ہے جڑی انہیں راتی گل کی. اے رجعت پسند جو مولوی ہے نا وہ کہتے ہیں قرآن پڑھو. تو بھائی اور کیا کریں جب رسول اللہ خود بھی قرآن پڑھتے تھے اور صحابہ جنگ وچ قرآن پڑھتے سن تے رومی سے جاسوس نے کہا سی انہاں کہ اتنا اچا قرآن تے ذکر کر دینا اللہ دا جنگ کہ نال بیٹھن والے بندے نو سمجھ نہیں آندی بھی گل کی کری. اتنا اچا صحابہ جنگ وچ قرآن پڑھتے سن. ادھر نال تلوار چل رہی ہوندی سی تے نال پڑھتے سن الرحمن علم القرآن. دسو جے صحابہ دی آوازاں تو تسی سن سکتے ہو پھر. ہاں جی تو جدوں ایڈا اچا قرآن پڑھتے سن تو ایویں ڈھہندے پندے سن کافر. ہاں جی ڈھہ پندے سن. ہاں جی حضرت ابو موسیٰ اشعری دا حضور نے قرآن سن کے فرمایا تینوں تے داؤد علیہ السلام دے گلے دا حصہ ملیا. ہاں راتی حضور نے سنیا نا حضرت ابو موسیٰ اشعری دا قرآن تے فرماؤ تینوں تے جناب داؤد علیہ السلام دے گلے دا. عرض کی تھی حضور تانوں کیویں پتہ چلیا؟ فرمایا راتی میں تیرے پیچھے کھڑ کے سن رہے سی. عرض کی تھی جے مینوں پتہ ہوندا نا لحبرت تحبیرا میں پھر حضور اور سوار کے پڑھنا سی. انہاں کون سن جو حضور دے 11 فیصلے نہیں مننے؟ بشر نیک نہیں منے، حضرت عمر ٹکڑے نہیں کیتے. رب نے پورا رکوع نازل کر دیتا. فرمایا میرے حبیب عمر نے جڑا کام کیتا صحیح کیتا. 11 فیصلے 11 نے حضور تے نہیں منے، انہاں دے ججاں نے کس دے کہن تے نہیں منے؟ کلمہ رسول اللہ دا پڑھیا
یہ تے ہلکے کتے بھی نہیں سن بنتے جج جنہاں ممتاز قادری دے خلاف فیصلہ دیتا ہے. جدو 11 فیصلے رسول اللہ دے پیش ہوئے تے انہاں نوں تے چاہیے سی کرسیاں تو تھلے چھال مار دے کہنے حضور نے فرمایا گل مک گئی اور رسول اللہ فرمایا اور گل مک گئی. دسو تسی کون ہوندے ہو تانوں کلو واللہ پڑھنی نہیں آندی تساں حضور دے فیصلے نہیں مننے. ایسے واسطے تاریخ جمپ لے کے کھڑی ہو گئی. میرے آقا خود چاہندے میری امت اس تاریخ دے ذریعے میرے دین نو نافذ کرے. انشاءاللہ تو مطلب اجے تواڈے سینے نہیں کھلے. ہاں اج میں ویکھ رہا کہ تسی اجے تواڈے اندر کوڑ موجود ہے. ہاں ایک کوڑ اپنی پارٹیاں دے کڈو باہر. ہاں بس سارے بولو سارے کتاب کو لیا مجھے دیو رکھ. اللہ اکبر. لو جی گل انج ہوندی گل انج تھوڑی ہوندی جی میں گل بھی کرا تو اچھا میری پارٹی آ رہی ہے زیادہ او نے کی منیا رسول اللہ اے نے کی لبیک یا رسول اللہ لبیک یا رسول اللہ لبیک یا رسول اللہ لبیک یا رسول اللہ لبیک یا رسول اللہ. ہاں لبیک یا رسول اللہ لبیک یا رسول اللہ لبیک یا رسول اللہ بھائی لبیک لبیک بھائی لبیک لبیک لبیک. نعرہ رسالت نعرہ رسالت. بس اتنی گل ہے اور کوئی لمبا چوڑا تو اسی کام کرنا کوئی نہیں. صرف حضور دی گل بھی کرن لگے یار کمال والی بات ہے. لاؤ جی اے محبت اے محبت مسلمہ کذاب ہے. میں نویں گل لبھی تاں تواڈے سامنے کر رہا ہوں. مسلمہ کذاب دے سامنے حضرت حبیب بن زید گئے. انہیں کیا اتشہد انی رسول اللہ تو گواہی دینا کہ میں اللہ دا رسول ہوں. اور یہ مقبول بھی مولوی نہیں, نذیر غازی بھی مولوی نہیں. انہاں نوں تسی نوٹس جاری کیتے ہیں ختم نبوت تے گل کرن دے. ہن میں بھی ایک گل کرن لگا, مینوں بھی نوٹس جاری کرو. میرے زیاں دی حمایت نوٹس جاری کر رہے. میں بھی ہن گل کرن لگا, مینوں بھی نوٹس بھیجو. پیر میرے علی شاہ جڑا کتا رکھیا نا کتا, اس کتے نے جڑا موتر کیتا میرے زئی تے اودے برابر بھی کوئی نہیں. ہوں ختم نبوت کا مسئلہ سمجھ آنا ہے کسی میں بھی نوٹس جاری کرو. ہاں پھر میں تمہیں دساں بھائی ختم نبوت کا مسئلہ کیے جلیا جن اپنی جان بچا کے گل کی نا ناموس رسالت تے وہ جھوٹ بولنا کہ سویرے کچھ ہو ہی نہ جائے. میں آکا دس ہے صحابہ ایک تلوار اتنے کھڑی ہوئے تے اگلا پوچھے اتشہد انی رسول اللہ تو گواہی دینا کہ میں اللہ دا رسول ہوں. تے حضرت حبیب بن زید نہیں فرمایا اچھا میں تو سوچتا ہوں میں ذرا تحقیق کر لوں. فرمایا کی بھونکے ہی میں سنے ہی کوئی نہیں کی بھونکدا. اے محبت پھر انہیں پوچھا اتشہد ان محمد رسول اللہ تو گواہی دینا کہ محمد اللہ دے رسول. فرمایا ہاں. پھر انہیں دوبارہ پوچھا اتشہد انی رسول اللہ تو گواہی دینا کہ میں اللہ دا رسول اللہ. فرمایا لا اسمع ہو رہا کا. فرمایا کی بک بک کیتی جا رہا ہے تیری بک بک میں نے سنی دی کوئی. میں ہمیشہ ختم نبوت تے گل کرنا. میں کدی بھی کانے دی ایک گل میری زندگی کوئی میں نے خطاب دس دے کہ کانے دی میں ایک گل کیتی ہوئے کانا یہ کہتا ہے. کانا کون ہوتا ہے؟ کانا کیا ہوتا ہے؟ اے جڑے کتے ہیں میں رستے کھڑے سنے کتے موتر کرن تے کانا تے بھی برابر. پیر میرے علی شاہ دا کتا تے بہت وڈی گل ہے. اے لگیڑ کتے جنہاں نے جناب ہے ذلیل دے پترو تسی حضور دن ختم نبوت تے پھر دوبارہ سانو کچھ کرانا چاہندے ہو اپنا. میں نو نوٹس بھیجو علماء اس سطح دی گفتگو کرن برائے مہربانی ختم نبوت تے. خاتم کا معنی مور ہوتا ہے. 1,24,000 کسی صحابی نے اس میں 1,20,000 صحابہ موجود سن. مسلمہ کذاب دے جناب صدیق اکبر فیصلہ کیتا. ایک صحابی نے بھی نہیں کیا حضور پہلے جا کے سمجھائیے کہ خاتم کا معنی کیا ہوتا ہے. سارے نے کیا جا کے وڈ دو سارے. کتنے بندے وڈے پتہ ہے صحابہ کتنے بندے وڈے تو پتہ ہے اس گل دا. 36,000 صحابہ بندے وڈ دیتے منکرین ختم نبوت. 36,000 بندے وڈ دیتے. او دا نا ہی باغ دا پہ گیا حدیقت الموت.
36,000 نہیں جی وہ بھی تو انسان ہے. میں کہا صدیق اکبر نو یہ مسئلہ سمجھ نہیں آیا, حضرت عمر نو سمجھ نہ آیا, عثمان غنی نو نہ آیا, حیدر کرار نو نہ آیا, امام حسین نو نہ آیا, امام حسن نو نہ آیا, حضرت بلال نو نہ آیا, حضرت سعد نو نہ آیا, ابو عبیدہ بن جراح نو نہ آیا. تو ٹٹو کون ہے؟ ایسا انجے گل کرنی حضور دی عزت ہوتے. ہاں ایسا انجے نہ پھر جانے جانے موت آ جانے تے سانو کوئی پریشانی تے مرد انجی جانا ہے. ہاں کیوں جی؟ حضرت پیر سید ابو الحسنات قادری نو جدوں پتہ چلیا نا میرے پتر نو لاہور سزائے موت ہو گئی تے آپ حیدرآباد جیل سن, اکلوتے پتر سن سید خلیل احمد قادری 1953 دی تاریخ تے آپ بڈھے سن, آپ حیدرآباد جیل سجدے وچ گر گئے. آپ نے فرمایا ساری زندگی حضور کے نام کے ٹکڑے کھائے, اب حلال کرنے کا وقت آیا. مولی خادم اسے واسطے لکھاں لوگاں دے سامنے کیا 35 روپے لے کے میں گھر آیا سی. بعد یہ نہ کہے جی کہ میرا پیو جڑا فرید الملت والدین سی. ہاں جی بعد صرف ایک کوئی نہ کہے. میں پہلے دس دیتا بعد میں تے بڑے بڑے خاندان دا سی, پیچھے بڑے جناب فلانے سی, پیچھے بڑے ٹمگاڑے سی. میں اس واسطے تے اعلان کیتا. مینوں ایک بندے نے مینوں ایک بچہ کہنے لگا تسی اتنے پیسے لوائی جا رہے ہو تو پھر کی کرنا ہے, کتھوں لینے, قرض چکی جا رہے ہو. میں کہ گڈی بیچ دیں گے, پھر پوری نہ ہوئے تو میں اپنے آپ بیچ دیا. میں کہا اسی جنہوں نے کم کر رہے ہیں کوئی گل نہیں کرنے, کمال والی بات. ٹھنڈے ہو گئے. میں کہا مولی خادم جڑا چنگچی تے چلا جائے گا 2 بندے نال بٹھا کے کوئی مسئلہ ساڑے واسطے. کیوں جی جنہاں گڈی دیتی میں تو 35 روپے لے کے گھروں آیا سی. حضرت فاروق اعظم او پہاڑاں دے کول کھڑے ہو کے کی فرماندے سن, فرمایا عمر تے وہی عمر ہے, انسان وہی انسان ہوندا جیڑا اپنی اس نہ ویکھ کے نہ سمجھے مولی خادم کا کوئی اپنا کمال ہے. مجھے کون جانتا ہے, مجھے کوئی جانتا نہ ہونا تو سیالکوٹ کے چوک میں میری آپ ریڑی رکھ دے, مجھے جانتا کوئی نہ ہو تو شام تک مجھے 10 روپے بھی کوئی نہ دے, یہ تو مانگنے والا ہے. میری ریڑی کو لوگ کیوں چومتے ہیں کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم. کیوں جی جنہ دے صدقے سارا کچھ ملیا. آئیے جناب جناب بسم اللہ. لو جی جرا تسی پھر بھی سوچن لگ پو اللہ دے بندے ہو جدوں حضور دی گل آوے پھر اپنے آپ تو باہر ہو جاؤ. نعرے رسالت تسی کوئی تھک دے ہو, میں تھکیا کوئی. سارے بولے کرو, سارے بولے کرو. یا نبی یا نبی رسول کے غلام ہے, موت بھی قبول ہے, موت بھی قبول ہے. یا رسول اللہ یا رسول اللہ. بس اتنی بات. تسی نعرہ تسی صرف لانا ہے تے باقی مدد ادھر ہی آنی. جب صحابہ بدر تو واپس چلے نا, صحابی کہنے لگے میں فلانے نو ماریا, دوسرے نے کہا میں فلانے نو ماریا, تیسرے نے کہا میں فلانے نو ماریا. رب نے فرمایا فلم تقتلوہم ولکن اللہ قتلہم, تسی کسی نے نہیں ماریا, رب ماریا. اساں کی کیتا, میں کسی کچھ بھی نہیں کیتا, مالک. ہاں بالکل اے مت کوئی سمجھے کہ میں دین دا کام کر. رب نے صحابہ دی نفی کر فرمایا تسی کینو ماریا, رب ماریا. حنین والے دن لقد نصرکم اللہ فی مواطن کثیرۃ ویوم حنین اذ اعجبتکم کثرتکم. کہ میں نے او جی اونوں بھی نال ملا لو. میں کہا چھڈو اونوں ملا لو, حضور کی بات کرو. ہاں جی سارے کہنے میں کہا او کیڑا اتحاد ہے جی, اسی اس واری پتہ ہے اسی دعوت کسی نو ہی نہیں دی. میں کہا جنے آنا ہے حضور دی خاطر. سمجھ آ گئی بات. میں کہ میرے پتر دا ولیمہ ہویا دعوت ضرور دیاں گا. جب حضور کی بات ہے اب کوئی دعوت نہیں. کیوں جی کوئی پریشانی ہوئی کسی نے؟ میں کہہ سی میں کہ کوئی بھی نہ آوے نا تو میں اتنے لبیک دے نعرے لوا کے دعا مانگ دینی, بس گل ختم. سانو کوئی پریشانی جی فلانے نو بلاؤ, فلانے نو بلاؤ. میں کہ فلانے نو نہیں پتا کہ حضور کی عزت کی کانفرنس ہو رہی ہے. کیوں جی بس گل اتنی ہے. ہن ساڈے کوئی گلیاں پنڈا نہیں اٹھائیاں جاندیاں, بہت اٹھا چکے. اب حضور کی بات ہوگی. ہاں جدا دل کرے آوے, جدا دل کرے نہ آوے. اسی تے چراغ جلا کے سارے راہ رکھ دیتا ہے. ہن جدا ہن بھی جڑا گمراہ ہوندا لاکھ واری ہوے, ہاں اسی دس دیتا ہے کہ حضور کے لیے دنیا آئے گی, اب کسی شخصیت کے لیے نہیں آئے گی.
ہاں کوئی آوے اودی مرضی نہ آوے اودی مرضی، اسلام اسلام ہے۔ میں پوچھا اقبال جے اسلام دے بڑے لوگ کام نہ کرن پھر کہنے لگا تینوں پتہ نہیں ہو کعبہ را بہائے کم نے حدش تدرواں را ببازاں سر دے حدش۔ اقبال کہندا جے شہباز دین دا کام نہیں نہ کرن گے اے اسلام دا کمال ہے، نکے نکے پرندے نپ کے او شاہین بنا دیندا۔ ہاں اے بات طے شدہ ہے، اسلام اپنی پاور نال کھڑیا آج اپنی ایمان نہ تو ساڑی پاور نہ اسی تے سپیکر نہ بجا سکے ساڑی پاور کھڑی منو ذرا من ایک منن والی گل نہیں، یہ مورخ لکھے گا ایک وقت آیا سی مولوی تے پیر مسیتاں دے سپیکر نہیں سن بجا سکتے، یہ بالکل لکھے جائے 100 سال بعد لوگ ویکھ او ایک عاشق رسول کھڑا ہویا سی اور دہشت گرد اگلے بڑھایا سی، انہوں دہشت گردی بھی نہ ہٹوا سکے۔ اے تاریخ لبیک یا رسول اسی تاں بنائی کہ ممتاز قادری تو دہشت گردی ہٹوانی تے دوبارہ ٹرائل کروانا ہے تے جنہ ججاں فیصلہ دیتا ہے انہاں نوں پھٹے لوانا ہے۔ ہاں تسی کون ہو دیو رسول اللہ دے عاشق نوں دہشت گرد کہنے والے قاتل کہنے والے، یہ ایک گل تو پھر حضرت عمر تک چلی جاندی، پھر حضرت عمر تو بعد علم الدین تک چلی جاندی، پھر بچتا ہی کوئی نہیں کائنات۔ تسی کی سمجھدے ہو کہ اسی اے تاریخ تاں جپ لیا اسی اے نام والی خادم دے کوئی ہے تے غازی ممتاز اپنے پیو نال بہناں نال بھراواں نال چلو علیحدہ ہویا تے انج انج کے چلیا، انہیں کہا بس جنہاں دی خاطر لوگ پریشان ہونا او تے میں روانہ کر دیتے، پھر انج چلیا پھر انج چلیا، اگے پھندا ویکھیا چھال مار کے پھندے نو جا چومیا تو حضور تک پہنچان دا ذریعہ ہے، لے تو بھی چل۔ کیوں جی تو انہیں کہا میرے تسا سمجھے سی ممتاز رو پوے گا پھندا گالے پا کے، تو انہیں کہا ہاں بھائی ہن کی بس میرے نہ تسی پھندے کفر نو کچھ کرنا سی لاؤ جنہاں واسطے انہیں نعرہ لا دیتا اوتھے بھی، انہیں کہا بس ممتاز دے لکھاں سلام ہو ارباں سلام ہو، او شیرا جڑا تو کم کر گیا اسے کم نال تے سارا کم ہویا، یہ تے مار چکے سن، یہ تے کہندے سن ممتاز دہشت گرد ہے لکھاں سلام تیرے، تسی مرزائی بھرتی کر کے کی سمجھا ممتاز نو تسی ذلیل کرن واسطے بھرتی کیتے، مرزائی نہ بھرتی کیتے بڑے بڑے اسی انہاں کو حساب لینے، ہاں جی انہاں کو حساب لینے، تسی پریشان نہیں ہونا، حساب اسلام لینے انہاں کو، اسلام بہت ڈاٹا ہے بالکل اسلام چھڑدا ہی نہیں کسی نو، انہاں کو اسلام حساب لینا ہے۔ دسو اے مرزائی بھرتی کر کے ممتاز واسطے تسی پھٹے تے لے جا رہے ہو تے مرزائیاں نو خوش کرن واسطے کیتا نے، لیکن وہ ڈٹھا نہیں ممتاز انج انج کر دیا انج انج کر دیا انج انج، تو مرزائی جڑے نے انج لڑ لڑ کھڑا رہے سن، انہاں نو کی پتہ سی محمد عربی کا شعر جا رہا۔ یا او جلیا اسی اسی سارے نو مننے تینوں کوئی پریشانی ہوئی؟ نعرہ حیدری انہاں وچ کوئی بھی نہیں آیا علی نو اینج کر کے مننا، کیوں جی تو سانو ساڈا کوئی امتحان لے رہا؟ سنی وہ ہے ہی نہیں جڑا علی علی نہ کرے، لیکن وہ بھی نال ابو بکر بھی کردا ہے، نال عمر بھی کردا ہے، عثمان بھی کردا ہے، اسی کوڑ تو ساڈے دل وچ ہے کوئی نہیں، اسی علی نو بھی منیا تے حضور دی وجہ تو منیا۔ ہاں ایک گل یاد رکھی ذاتی حیثیت نہ اسی کسی نو بھی نہیں منے، ہاں ایک گل یاد رکھی، ہاں علی نو بھی تاں منیا او در رسول تے آیا، ابو بکر نو بھی تاں منیا او در رسول تے آیا، عمر نو بھی تاں منیا او در رسول تے آیا، ہاں جی امام حسن نو بھی تاں منیا حضور دے نواسے من، امام حسین نو بھی تاں منیا حضور دے نواسے، ہاں وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا اور وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، جان ہے وہ جہان کی جان ہے تو جہان، کیوں اقبال کہنا گرمی ہنگامہ بدر و حنین حیدر و صدیق و فاروق و حسین ای ہما یک لازہ از اوقات اوز یک تجلی از تجلی از دیوز ظاہر اشی جلوہائے دل فروز باطنش از عارفاں پنانوز۔ اقبال کہنا تو ساڑھے آقا مولا دی گل کرنا، حضور ایک نگاہ پائی کوئی ابو بکر بڑے کوئی عمر بڑے کوئی عثمان بڑے کوئی علی بڑے کوئی حسن بڑے کوئی حسین بڑے، اقبال کہنا ہے تے قیامت نو معلوم ہوگا حضور دی عظمت اور شان کیا ہے۔ لیکن ایک گل ضرور ہے، امریکہ مرد آباد، ایران امریکہ مرد آباد تے عراق امریکہ زندہ آباد، اے سنی نہیں سنی کیوں جی سنی پاکستان بھی امریکہ مرد آباد کہندا تے عراق بھی مرد آباد،
اسی سنی ہاں کسی جگہ امریکہ نال یاری ہوے تے کدی امریکہ مرد آباد ہوے جو سانو ذبح کرن دا ویلا ہاں اسی پاکستان دے جڑے اہل سنت آ نا اسی پوری دنیا تے اہل سنت نال جڑی زیادتی ہوئی اسی او دا بدلہ لینا ہاں دسو یار صحابہ دے مزار کنا کھڑے ہاں جی ہاں کنا کھڑے اسی انہاں داعشاں کولوں بدلے لینے اور ذلیل دے پترو تسی مزاراں نو بھی پے گئے اب پاکستان میں آپ کو جو اٹھایا جا رہا ہے نا اس کی وجہ ہی ہے ہاں یہ خالد بن ولید دے مزار اگلے ہٹا دیتا تو پھر داتا صاحب تو اس درد راہ نو ہی نہیں پہنچتے جتے خالد بن ولید دا گھوڑا چلے یہ گل یاد رکھنا اے تے بہت دنیا دی سازش ہے سازش نو اسی ناکام بنانا ہے ہاں انہاں مزارات دی اسی حفاظت کرنی ہاں پاکستان میں جڑے تسی کھڑے ہو گئے ہو نا یہ کھڑے ہونے کا مطلب ہے کہ امت اس وقت چاہتی ہے کہ پاکستان پوری امت کی قیادت انشاءاللہ کیوں جی برما دیا مسلمان عورتاں چیخا نہ مارن جدوں بھی چیخ مارن تے پاکستان میں بہرا پہنچ جانو نا کہ محمد بن قاسم کا نائب آ گیا ہے تو کیوں چیخ رہی ہے میں جو آ گیا شام کے اندر مسلمانوں کی بچی چیخ مارے ان کا میں جو آ گیا بس ہم یہی چاہتے ہیں اور کوئی مقصد نہیں ہے تواڈے جوان جو تسی بیٹھے ہو نا ایتھے صرف تسی ان چل پاؤ تے جموں نیڑے نیڑے صرف تسی لبیک کہندے چل پاؤ مودی دی دھوتی نہ کھلے تے مینوں نپ لینا